बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। तो हम रोज़ाना आते हैं और आपसे हमारा इंटरेक्शन होता है। इसको हम इंटरेक्शन इसलिए कहते हैं कि हम चाहते हैं जी ऐसे आपसे बात करें जैसे कि हम आपके घर में बैठे हैं और आप सुबह सवेरे चाय का कप लेके, जिनको कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी लेके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और आजकल तो बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, तो जो ममीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हेक्टिक रूटीन उनका होगा। और ज़ाहिर है रमज़ान के बाद थोड़ा बहुत सब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ना आपकी नींद का शेड्यूल अभी तक सही हुआ है, ना खाने पीने का शेड्यूल सही हुआ है। सो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हम रूटीन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन कराची के हालात की अगर हम बात की जाए और कराची के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमने कल अभी आपके सामने जिक्र किया डंपर हादसा के हवाले से। फिर एक चेन ऑफ सीरीज है जहां पर हम देखते हैं कि कभी बाइक सवार कुछ ले जाते हैं, कभी पेडेस्ट्रियंस कुछ ले जाते हैं, कभी वाटर टैंकर हादसा हो रहा है। अब हुआ ये कि कराची में रात गए मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगाई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर्स और 4 वाटर टैंकर और 1 ट्रक को आग लगा दी और उनके शीशे भी तोड़ दिए। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ मेंशन करूँ, ये जो साल का आगाज हुआ है 2025 का, इसमें ये वाकयात इस कदर तवातुर के साथ और इनका एक तसलसल है, एक पैटर्न है कि ये डंपर हैं, ये ट्रॉलर हैं, ये टैंकर हैं और इनकी जद में ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं वो बाइक सवार हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, ये भी बीच में सिंध हुकूमत की तरफ से खासा हमने देखा था सख्ती की गई थी और आफाक अहमद साहब का जो बयान है वो सारी चीजें, उसके बाद उन्होंने कहा जो भी हाथ में लेगा कानून को हम उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेंगे। लेकिन रात गए जो ये सब हुआ है इसको क्या कहा जाए, शहरियों का सब्र अब जवाब दे गया है, क्योंकि हमें रोज बताया जाता है और मीटिंग्स हो भी रही हैं, बहुत अच्छे कवानीन बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा ये हादसात नहीं रुकेंगे। लोग इसी तरीके से मुश्तइल हो सकते हैं। सो इस सारी चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सजा और जजा का फैसला लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज करेंगे। अब हो क्या रहा है कि हादसा होता है, इजलास होता है, फैसला होता है, लेकिन फैसले को इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा, नोबडी नोज दैट। वो एग्जीक्यूट नहीं होता। फिर हादसा होता है, फिर इजलास होता है, फिर फैसला होता है। तो जैसे अभी सदफ ने कहा कि इट्स अ पैटर्न, ये एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है और ये हादसा कब रुकेंगे। एंड आई बिलीव कि अब पिछले 5, 6, 7 महीनों में ये हादसा में इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है। दूसरे ये कि अब इन जो बड़ी गाड़ियां, इनके लिए टाइम भी, इनके औकात कार भी हैं और उसके बावजूद ये हादसा होना। और जाहिर है गलती का तयन करना ये भी एक बड़ा मरहला है कि किसी गलती है। अक्सर बेशतर हम देखते हैं हमारे यहाँ बाइक सवार भी रॉन्ग वे से आ रहे होते हैं, हेलमेट उन्होंने नहीं पहना होता, लेकिन अब ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया है। लेकिन फिर भी हम शहरियों से गुजारिश करेंगे कि कानून आप हाथ में ना लें। और मगर जाहिर है जिसके घर का जाता है, जो उस पर बीतती है, फिर उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर ये बताया जा रहा है जी कि इस वाक़े के बाद DIG वेस्ट इरफान बलोच जी कहते हैं जी हमने गश्त बढ़ा दिया है, हमने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है मुख्तलिफ सड़कों पर, गलियों में, रास्तों में, जहाँ जहाँ वाक़यात रिपोर्ट हुए। वाक़े में मुलविस तमाम शरपसंद अनासिर को पहले शिनाख्त किया जाएगा जिन्होंने गाड़ियाँ जलाई, फिर उनकी गिरफ्तारी का अमल भी शुरू होगा। ये पुलिस का वर्जन हमारे सामने आया है। लेकिन हम स्टैट्स भी आपको बताते रहें। एक फैमिली आपको याद है रमज़ान के दिनों में किस तरीके से वो खातून प्रेग्नेंट थी, उस मौके पर मियाँ बीवी दोनों जाँ बहक हुए, उसके बाद वो बच्चा, उसकी पैदाइश भी हुई, उसके बाद वो बच्चा भी जिंदा ना बच सका। तो इस तरह के वाक़यात का होना, ख़ास तौर पे बाइक सवार, अब क्या एहतियात बरती जाए। बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आए। सिंध हुकूमत ने कहा जी कि फिटनेस चेक की जाएगी, लाइसेंस चेक किया जाएगा, डोप टेस्ट होंगे और डैश कैम लगेंगे, बहुत कुछ किया जा सकता है। और अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो ये बताता है जी कि उससे ज़्यादा काम उससे लिया जाता है, 24 आवर्स वो लोग काम करते हैं, सो नहीं पाए थे। ये गफलत सामने भी आती है अक्सर बेशतर। अच्छा, फिर उसके बाद कल रात का जो वाक़या था उसके ऊपर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब ने नोटिस लिया और वो निकले फिर रोड के ऊपर और उन्होंने कहा कि जब तक मैं सड़कों पर हूँ मैं यकीनी बनाऊंगा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाऊंगा। तो गवर्नर सिंध जो है वो सुबह सवेरे अपनी गाड़ी निकाली उन्होंने और उन्होंने सड़कों पर गश्त किया। कहा कि कराची लावारिस नहीं है, मेरे बहन भाई किसी खौफ का शिकार ना हो। डंपर हादसा और सड़क ब्लॉक किए जाने के बाद
اب صورتحال قابو میں ہے. سڑکوں پر اسی لیے نکلتا ہوں تاکہ لوگوں میں تحفظ کا احساس رہے. اس سے قبل گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سندھ سے واقعے کی تفصیلات بھی طلب کی تھیں. تو گورنر صاحب نے نوٹس لیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون سی کمیٹی بیٹھتی ہے, کون سا اجلاس ہوتا ہے, اب کیا فیصلے کیے جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بیشتر فیصلے کیے گئے, بیشتر اقدامات کیے گئے, لیکن ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. دین اگین وہی بات ہے کہ ٹریکر بھی لگیں گے, ڈیش کیمز بھی لگیں گے, فٹنس بھی چیک ہوگی, ٹائمنگ کا بھی تعین ہوگا, اس کے بعد ڈاگ ٹیسٹ بھی ہوگا, بٹ کب ہوگا, کون کرے گا؟ آئی گیس یہ جو کراچی شہر ہے اس میں جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے, اگر ہم بات کریں سڑکوں کی, تو یہ اب نہیں برداشت کر سکتی ہیں اتنا بوجھ. جب تک آپ پبلک کو پبلک ٹرانسپورٹ, ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں دیں گے, یہ حادثات اسی طرح ہوتے رہیں گے. ہر طرح کی گاڑی, چنگچی, بائک, رکشا, گاڑیاں, چھوٹی گاڑیاں, بڑی گاڑیاں, سب اس سڑک پہ آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ بالکل ان مینیجبل سچویشن ہو گئی ہے. ایسی ہے. اب ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پوری رات اس سارے معاملے کو کور کرتے رہے ہیں, جو واقعات ہو رہے تھے ان سے جان لیتے ہیں. نذیر, بتائیے گا یہ واقعات, یہ معاملہ کیا تھا, یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ دیکھیں, ناگن چورنگی پر رات کو ایک حادثہ پیش آیا تھا جو بظاہر ایک معمولی نوعیت کا تھا, جس میں ایک 23 سالہ نوجوان زخمی ہوا تھا. اور بتایا جا رہا ہے کہ ناگن کے قریب جب اس ڈمپر کے پیچھے لوگ لگے تو وہ بھگاتا ہوا نکلا, اور اس کے نیچے ایک موٹر سائیکل بھی آ گئی تھی جس کو رونتا وہ نکل گیا تھا. لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے پبلک بھاگی اور تمام لوگ بھاگے, اور جہاں تک لوگ موجود تھے اس کے پیچھے سے پھر جو ڈمپر اور ایک برف کا ٹرک آ رہا تھا, ان کو تو دین اینڈ دیئر وہیں پر آگ لگا دی گئی, 5 ڈمپر اور ایک برف کے ٹرک کو. اس کے بعد پھر مدیہ چوک ہے, وہاں پر چند فاصلوں سے انہوں نے 3 جو واٹر اچھا نذیر, آگ کس طرح لگائی؟ ظاہر ہے اگر یہ عام پبلک ہے تو آگ کس طرح لگائی انہوں نے, کیا تھا ان کے پاس جس سے آگ لگائی؟ دیکھیں, جو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرپسندی کا واقعہ ہے, اور شرپسندوں کی جانب سے یہ واقعہ, جس طرح کچھ عرصے قبل بھی ایک ساتھ کئی ڈمپرز کو آگ لگا دی گئی تھی, تو اسی طریقے سے اس پہ کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پری پلان جو ہے نا اس واقعے کو کیا گیا ہے. اور آخری جو تقریباً 1:30 بجے کے قریب سرجانی بابا موڑ پر 10ویں ٹینکر کو آگ لگائی گئی. تو اس طرح مجموعی طور پر 5 ڈمپر, ایک ٹرک اور 4 واٹر ٹینکر کو آگ لگائی گئی. سڑک پر پبلک بہت زیادہ موجود تھی, پولیس کی بھاری نفری بھیج دی گئی. ایک جانب یہ معاملہ چل رہا تھا تو دوسری جانب وہیں پر چند شرپسند عناصر اور پہنچے جو غیر ملکی فوڈ چین پر توڑ پھوڑ کرنے کے لیے پہنچے تھے. پولیس کے لیے رات کو بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا. ڈی آئی جی ویسٹ اور ایس ایس پی سینٹرل آن بورڈ تھے, اور وہ خود وہاں پر آن گراؤنڈ موجود تھے. اور نذیر, ایک چیز بتائیں, یہ ایک ہی علاقے کا واقعہ ہے یا مختلف علاقوں میں یہ جو گاڑیاں جلانے کے واقعات ہوئے ہیں ایک ہی علاقے کے, مختلف علاقوں کے, پلس کیا ٹائم تھا, کیونکہ ان کے اوقات کار ڈیفرنٹ ہیں بڑی گاڑیوں کے سڑک پر آنے کے؟ دیکھیں صدر, یہ رات کو 12 بجے کے بعد یہ واقعہ شروع ہوا تھا. تقریباً 12:15 بجے کے قریب پہلا جو ڈمپر کا حادثہ پیش آیا تھا, جس کے بعد کافی دیر تک تو ریسکیو ادارے, پولیس ڈھونڈتے رہے کہ اس واقعے میں کون سی ہلاکت ہوئی ہے یا کوئی زخمی ہوئی, کیونکہ کوئی بھی شدید زخمی یا ہلاکت اسپتال نہیں پہنچا تھا. تو یہ 12:15, اس کے بعد 12:30, پھر 12:45, اس طرح یہ 1 بائی 1 یہ آگ لگانے کے واقعات پیش آئے. پولیس کی جانب سے کافی اس شرپسندی میں ملوث عناصر کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, تھانوں میں منتقل کیا گیا ہے. تو نذیر, کوئی کسی قسم کا جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ ڈمپر جو ڈرائیورز تھے ان کو حراست میں لیا گیا یا وہ فرار ہو گئے؟ دیکھیں, ڈمپر ڈرائیور تو جیسے ہی واقعات پیش آئے انہوں نے جب دیکھا پبلک کھڑی ہوئی آگ لگا رہی ہے, ظاہر سی بات ہے جب اگلے جو ڈبہ تھے ان کے شیشے توڑے جا رہے تھے اور پبلک بہت بڑا ایک موب تھا, تو وہ اتر کر بھاگے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی جان بچائی ہے. پھر اس کے بعد پھر رات گئے ڈمپر ایسوسی ایشن والے, پھر ان کے مالکان وہ پہنچے. وہ ایک بڑا تصادم کا خدشہ تھا. رات جو تھی وہ پولیس کے لیے بہت بھاری تھی, کیونکہ کسی وقت بھی کوئی بڑا آپس میں تصادم ہو سکتا تھا, کوئی اور بڑا واقعہ ہو سکتا تھا. آپس میں تصادم سے کیا مراد ہے؟ ڈمپر ایسوسی ایشن احتجاج تو کر رہے ہیں, دوسری جانب کس سے تصادم ہو سکتا تھا ان کا؟ دیکھیں, جب ڈمپرز والے جن سے اس وقت لوگ ویسے ہی خائف نظر آتے ہیں, جب وہ سڑک پر موجود ہوتے اور سامنے پبلک ہوتی تو یقینی طور پر آپس میں ایک بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا, جس کے اندر کوئی بھی جانی نقصان یا زخمیوں کے واقعات پیش آ سکتے تھے. پولیس کو یہ اطلاع مل چکی تھی. پولیس نے سب سے پہلے ڈمپر ایسوسی ایشن کے جو لیاقت محسود ہے ان کو فون کر کے وہاں آنے سے منع کیا کہ آپ وہاں آنا ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے. لیکن
وہ اپنے ساتھیوں رہنماؤں کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور ان کی جانب سے سخت احتجاج بھی کیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کس طرح ہماری گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے, نقصان دیا جا رہا ہے. حکومت سندھ پر وہ الزام لگاتے رہے کہ ہمیں تحفظ دینا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. رات تک یہ آگ مچولی چلتی رہی اور جو لیاقت محسوس ہے اس کے مطابق 11 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے, لیکن جو ہمیں پولیس نے بتایا وہ 10 گاڑیاں ہیں اور ابھی کچھ دیر میں مقدمہ بھی درج ہوگا. ممکنہ طور پر یہ دہشت گردی اور دیگر اس کے اندر دفعات شامل کی جائیں گی, دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل کی جائیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نذیر شاہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رات کا معاملہ پیش آیا 12 بجے کے بعد, ایک سائملٹینیسلی مختلف علاقوں میں کراچی کے ایک یہ معاملات پیش آئے جہاں پر ڈمپرز کو آگ لگائی گئی, گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, واٹر ٹینکرز کو آگ لگائی گئی. اور پھر اس کے بعد نذیر نے یہ بھی بتایا کہ رات پولیس پہ بڑی بھاری گزری اور ایک یہ خدشہ بھی تھا کہ ڈمپر ایسوسی ایشن اور عوام کے بیچ میں تصادم بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے. دوسری جانب یہ کہ آپ دیکھیں کیا اس معاملے کو کیسے پولیس لے کے آگے بڑھتی ہے, لیکن یہ حادثات رکنے چاہیے. اور ایک جو ہم مسلسل سال کے شروع کے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہونی چاہیے. اینڈ دین اگین کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قانون ہے, لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں, ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے. تو جی اب آگے بڑھتے ہیں. اور یہ تو معاملہ ہے اور اس پر ہم بات بھی کرتے رہیں گے, آپ کو ساری تھرو آؤٹ اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے. ذرا کچھ اور ایشوز ہیں جو کافی زیادہ اس وقت کہتے ہیں نا ہائی لائٹ ہوئے ہیں, ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ایک ایشو جس پر ہم بعد میں جائیں گے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیرف ہے اس نے سب کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اور وہ ٹیرف چائنا پہ لگا دیا گیا, جواب میں چائنا نے لگایا, پھر دوبارہ انہوں نے چائنا پہ لگا دیا اور 90 دن کا گیپ انہوں نے باقی کنٹریز پہ لگا دیا. اب یہ بن گیا ہے امریکہ ورسز چائنا, تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن کل کیا ہونے جا رہا ہے سائن؟ کل فائنلی جس دن کا ہمیں بہت دیر سے انتظار تھا, کل ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل کا پہلا میچ. راولپنڈی میں سجے گا میدان اور آمنے سامنے ہوں گے اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور قلندرز. ڈیوڈ وارنر نے اسکواڈ جوائن کر لیا ہے. اس کے علاوہ ایڈم ملن, لٹن داس, ٹم سائفرٹ نے بھی خوب پریکٹس کی اور کھلاڑی ایکسائٹیڈ ہیں, عوام ایکسائٹیڈ ہے. راولپنڈی کی جو عوام ہے, اسلام آباد کی جو لوگ شائقین کرکٹ ہیں, وہ اس وقت مجھے لگتا ہے بہت پرجوش ہوں گے. شائقین کرکٹ راولپنڈی میں اسٹیڈیم میں ہوں گے اور باقی شائقین کرکٹ ملک بھر سے جو اپنی ٹی وی سکرینز پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. اچھا جی, اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ظاہر لاہور قلندر اسلام آباد یونائٹیڈ کا میچ ہوگا تو ڈیوڈ وارنر اور جیمز ڈنس اننگ کا آغاز کر سکتے ہیں. ٹم سائفرٹ بھی پاکستان کے دوران نیوزی لینڈ کے دوران شاندار پرفارمنس دکھائیں گے. ظاہر اوور آل ٹیمز کی ہم بات کر رہے ہیں. شان مسعود, عرفان نیازی, محمد نبی, خوشدل شاہ, میر حمزہ, حسن علی, ایڈم ملن, عامر جمال, عرفات منہاس سمیت ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی اس میں موجود ہیں. کراچی کے آل راؤنڈر محمد نبی کہتے ہیں اس بار کنگز کے لیے کچھ خاص کرنے جا رہے ہیں اور پوری ٹیم بہترین نتائج دے گی. پشاور زلمی میں اس وقت ہیں سائم ایوب, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 4 ماہ بعد سوچیں اب وہ میدان میں اتریں گے. بڑا سب کو ان کی اننگز دیکھنے کا انتظار ہے. انجری کے بعد پہلی بار ایکشن میں نظر آئیں گے. بالکل جی, ایکشن میں نظر آئیں گے. اور محمد نبی نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. This time we form and try to achieve something special for Karachi King here. It's easy for me to adjust with the local guys. There's a lot of talent here in Karachi King. It will be a different combination with the team this time. Ravi Alto I played and now he is a coach. He understands how to play, how to manage the team as well. تو جی اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے کراچی کنگز کے آل راؤنڈر عامر جمال نے. بہت شکریہ عامر, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. پی ایس ایل پاکستان کا بڑا برانڈ ہے, بڑا ایونٹ ہے, کتنے پرجوش ہیں آپ؟ جی اچھا, عامر سے بھی ہم بات کریں گے. میں تو بہت پرجوش ہوں. عامر ظاہر ہے, عامر تو ٹیم کا حصہ بھی ہے, تو عامر سے پوچھ لیتے ہیں. چلے عامر بتائے گا کتنے پرجوش ہیں, ایکسائٹمنٹ کے حوالے سے بتائے گا کتنے ہائپڈ اپ ہیں. دیکھیے میں کافی زیادہ پرجوش ہوں اور اس وجہ سے کہ میرے لیے ہر سیزن جو ہے وہ نیا سیزن ہوتا ہے اور کراچی کنگز میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے اور ہمیشہ نئی جرنی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو عامر بڑے اچھے نام جڑ گئے ہیں کراچی کنگز کے ساتھ اور ظاہر ڈیوڈ وارنر ہے, ایڈم ملن ہے, سائفرٹ ہے, تو آپ اب ٹیم کو کتنا اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ ان کی شمولیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی مضبوط ہو گئی ٹیم؟ دیکھیں یہ تینوں کافی ایکسپیرینس ہیں اور ان کا جو ایکسپیرینس ہوگا ہم اسے موسٹ کوشش کریں گے کہ یوٹیلائز کریں. ورلڈ وائڈ کھیلے ہوئے یہ لوگ اور اس سے ہماری ٹیم کافی بینیفٹ ہوگی. اچھا عامر, آپ ٹیم کے ہم بالر ہیں, شان ٹیٹ کے ساتھ پریکٹس بھی کر رہے ہیں, یہ بتائے گا کہ تجربہ کیسا رہا, ہاؤ واز دی ایکسپیرینس؟
شان ٹیٹ کے ساتھ میرا پہلے بھی ایکسپیرینس رہا ہے, وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی رہے ہیں, تو ان کے ساتھ کافی ڈسکشن ہوتی ہے کس سچویشن میں کیسی بالنگ کرنی ہے, اس حساب سے کافی زیادہ وہ ہیلپ کرتے ہیں جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ سیکھیں. اور عامر, ابھی جو حالیہ ہماری ٹیم نے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں, آل راؤنڈر کی ہمیں بڑی ضرورت محسوس ہوئی. ظاہر ہے جو بیٹنگ بھی کر لیں, جو بالنگ بھی کر لیں, آپ آل راؤنڈر ہیں, اسے زیادہ کیا انجوائے کرتے ہیں, بیٹنگ یا بالنگ؟ جتنے بھی بالنگ آل راؤنڈر سب سے زیادہ وہ جو ہیں وہ بیٹنگ انجوائے کرتے ہیں, اور میں بھی ان میں سے ایک ہی ہوں, میں بھی بیٹنگ انجوائے کرتا ہوں. تو عامر, کنگ کا پہلا ٹاکرا ہفتے کو ہوگا, تیاریاں بھی جاری ہیں, پریکٹس بھی جاری ہے, کیسی پرفارمنس کی امید رکھ سکتے ہیں, کیا جیت کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم اپنی ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہر ایک سچویشن کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں, بیٹنگ وائز, بالنگ وائز, فٹنس وائز, ہر حساب سے, اور پوری امید ہے انشاءاللہ ایفرٹ ہم پوری کریں گے, 100% دینے کی کوشش کریں گے. باقی جو آن دا ڈے بیسٹ ٹیم ہوگی انشاءاللہ وہ بہتر کرے گی. آل دا بیسٹ عامر, تھینک سو مچ, آپ نے ہم سے بات کی, اور زبردست بھائی. اب دیکھتے ہیں کراچی کنگز کس طریقے کی پرفارمنس دیتی ہے. اور بہت کچھ ہے ویسے پی ایس ایل میں. اچھا ہاں, بہت کچھ, ایگزیکٹلی بتائیں ذرا. اچھا, پی ایس ایل میں بہت کچھ ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. سوچیں اس بار اردو کامنٹری بھی ہے. پھر کل میرے نظر سے ایک خبر گزری تھی جس میں بتا رہے تھے جی ریئل ٹائم پلیئر ٹریک بھی ہوگی, یعنی کہ اسٹیٹس آپ کو ریئل ٹائم دکھیں گے, فیلڈنگ زون کا انالیسس ہو سکے گا, بیٹر کی جو ہیٹ میپس ہیں وہ دکھیں گے, اسمارٹ فیلڈنگ پلیسمنٹ انسائٹ آپ کو اسکرین پر دکھے گی. لیکن اس سیزن کو یادگار بنانے کے لیے اور شائقین کو اسٹیڈیمز کی طرف لانے کے لیے, بالخصوص کراچی والے جو ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں, ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے. یعنی کہ اس بار شائقین کرکٹ قرآن اندازی کے ذریعے لاکھوں روپے کے انعامات جیت سکتے ہیں. اب جس کے لیے کیا ہوگا جی, ہر میچ کے پہلے ہاف میں ٹکٹ ہولڈر شائقین جو ہوں گے, یعنی جن کے پاس ٹکٹ ہوگا, قرآن اندازی کی جائے گی. اور شائقین کرکٹ کیا کیا جیت سکیں گے اس میں؟ شائقین کرکٹ جیت سکیں گے موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور متعدد گفٹس. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. میں تو پھر ٹکٹس لے رہا ہوں, آپ کا کیا پلان ہے؟ میرا بھی یہی پلان ہے. تو اچھا, ویسے ہم نے دیکھا اگر مجھے بائک ملی تو میں آپ کو دے دوں, مجھے موبائل ملے تو آپ مجھے دے دیجیے. ڈیل, یس اٹس اے ڈیل. اچھا, تو گزشتہ پی ایس ایل کے سیزنز کے اندر ایک اور بھی بڑی امیزنگ بات تھی, وہ یہ تھی کہ کیچ پکڑنے کے اوپر لاکھوں روپے انعامات بھی دی جاتے تھے شائقین کرکٹ کو. اینڈ آئی بلیو کہ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو کہ آپ جس طرح سے اٹریکٹ کر رہے ہیں شائقین کرکٹ کو, عوام کو مدعو کر رہے ہیں, اینڈ دیر از دس لٹل ریوارڈ فار دیم کہ وہ آئیں, اگر وہ ٹکٹ کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں, اپنے انجوائمنٹ کے اوپر پیسے صرف کر رہے ہیں, تو وہ جب آتے ہیں اور وہ ایک ہوپ ہوتی ہے کہ چلو جی اگر کیچ پکڑیں گے یا اگر ہم قرآن اندازی میں جائیں گے, بہت اچھا ہیلدی مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم جسٹ لکنگ فارورڈ ٹو اٹ. چلیں جی, کل یہ انتظار آپ کا ختم ہو جائے گا. کل پہلا میچ ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل سیزن 10 کا, ضرور دیکھیے گا اور انجوائے کیجیے گا. اور پاکستان کی اپنی لیگ ہے, اس کو سپورٹ ضرور کیجیے گا. اور کرکٹ صرف یہی نہیں ہو رہا, ویمن کرکٹ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے کوالیفائر جو میچز ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور کل کیا ہوا, آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے پہلے میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم نے آئرلینڈ کو 38 رن سے شکست دے دی ہے. اور قومی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49 اوور میں 217 رنز بنائے, پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. عالیہ ریاض 52, صدرہ امین 51 رنز بنا کر نمایاں رہے. اور پھر ظاہر چیز کی آئرلینڈ نے, ہدف کے تعاقب میں آئرلینڈ 44 اوورز میں 179 رنز بنا کر پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی. سو پاکستان کی جانب سے ڈیانا بیگ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جبکہ نشرا سندھو نے 3 اور سعدیہ اقبال نے 2 وکٹیں حاصل کی. کیا بات ہے, ہماری خواتین کھلاڑی جو ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں, پیچھے بالکل نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں جی آپ کوالیفائی کر پاتی ہیں کہ نہیں, مزید میچز ہوں گے تو پتہ انشاءاللہ کر پائیں گے. چلے جی, جہاں پر بات ہم کر ہی رہے ہیں آج اسپورٹس کے حوالے سے, کرکٹ کے حوالے سے, تو اب آپ کو بتاتے ہیں انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ کے حوالے سے بھی پاکستان کے سیکنڈ سے نور زمان پہلی عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اور ڈی اے کری کلب میں جاری چیمپئن شپ کے پہلے سیمی فائنل میں نور زمان نے ملیشیا کے امیش نیرج چندرن کو شکست دی. اور پھر نور زمان نے پہلے دونوں گیمز میں بالترتیب 11-6 اور 11-2 سے کامیابی حاصل کی. تیسرے گیم میں نور زمان کو 6-4 کی برتری حاصل تھی کہ ان کے حریف امیش نے ریٹائرڈ ہرٹ زخمی ہونے کی بنیاد پر دستبرداری کا اعلان کر دیا. نور زمان آج فائنل میں ایکشن میں نظر آئیں گے. تو آل دا بیسٹ ٹو نور زمان, اینڈ وی آر ہوپ فل کہ نور زمان
मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह जरूर। और बड़े जबरदस्त ये कहते हैं ना टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियनशिप हो रही है, पाकिस्तान को इससे बड़ा फायदा होगा। और एक ऐसा गेम जिसमें पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त एक कहते हैं ना अपना ग्लोरी देखी है, वो दोबारा से हम चाहते हैं कि इसी तरीके से पाकिस्तान की ग्लोरी वापस आए इंशाल्लाह। सो भाई बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट के मैदानों में और नौजवानों के लिए बड़ी भरपूर एक्टिविटीज हैं इसमें। और हम देख रहे हैं पूरा साल ही चैंपियंस ट्रॉफी हुई, फिर PSL शुरू होगा, फिर आगे भी सीरीज होनी है, तो बहुत कुछ होना है और बहुत प्लेयर्स के लिए काफी बिजी ये साल रहेगा। सो हमारी तमाम तर जो दुआएं हैं अपनी अपनी टीम्स के साथ हैं और अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। कितना एंजॉय करते हैं। और खुशी की बात ये कि हमारे नौजवानों के लिए काम हो रहा है, स्पोर्ट्स के हवाले से काम हो रहा है, खेल के मैदान में काम हो रहा है। अब स्क्वॉश की बात की जाए तो पाकिस्तान ने गोल्डन एरा देखा है स्क्वॉश के अंदर, और वो अब जब वो एरा रिवाइव हो रहा है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं पूरे अपने मुल्क का, अपने कौम का, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। चलें जी, एक इशू जो रमजान में बिल्कुल आखिरी जब रमजान थे तो वो इशू बना था और वो ये था कुरंगी क्रीक में आग लग गई थी। उसके बाद आपको पूरी हम थ्रू आउट अपडेट्स देते रहे, उसका फॉलो अप भी रखते रहे हम। तो ये जो आग है बदस्तूर लगी हुई है, मनासिर आप देख सकते हैं। अब गैर मुल्की माहिरीन की मदद लेने का फैसला किया गया है ताकि इस आग का भी कुछ किया जाए। ये लगी हुई आग ना ये बुझ रही है ना बुझाई जा सकती है, तो अब एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा इंटरनेशनली कि वो बताएं क्या किया जा सकता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जहां पर कुरंगी क्रीक में ये आग लगी हुई इसके अतराफ के जो इलाके हैं वहां का चले फजा तो मुतासिर हो ही रही है, वहां का जेरे जमीन पानी भी मुतासिर हो रहा है। और आग लगने की वजह का तयन करने वाली जो कंपनी है जिन्होंने तमाम तरह एनालिसिस किए, रिपोर्ट आ गई है, उसमें इंकशाफ हुआ है कि अब जो आतिशज़दगी है उसके बाद जेरे जमीन पानी में जहरीली धातें पाई गई हैं और पानी में सीसा जिसे लीड कहते हैं महफूज हद से ज्यादा 6 गुना ज्यादा पाया गया है। यानी कि जो एक स्टैंडर्ड है उससे 6 गुना ज्यादा पाया गया है। पानी में आयरन की मिकदार 181.6 मिलीग्राम फी लीटर तक पहुंच गई है। आर्सेनिक की मिकदार हद से 3 गुना ज्यादा। लेकिन द पॉइंट इज कि अब आज 12 रोज हो गए इस आग को लगे हुए। 12 रोज बाद हमने ये फैसला किया है कि अब गैर मुल्की कंपनियों से मदद ली जाएगी। उससे पहले मेरे ख्याल से हमसे नहीं हो पाया शायद, क्योंकि हमने तो फिर सॉइल के टेस्ट भी किए। कि हम वेट करेंगे, यस हम देखेंगे हम आग को जलने देंगे और हम बस सैंपल्स करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। बट देन अगेन दिस इज वेरी हैजर्डस फॉर द पीपल हु आर लिविंग अराउंड दिस फायर। और जैसे कि आपने बताया कि अब ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो भी अब पॉइजनस होता जा रहा है, तो अभी मेरे ख्याल से दिस इज हाई टाइम कि अब थोड़ा टेंशन करें इस आग के बारे में भी, थोड़ा स्ट्रेस लें कि इसको कैसे बुझाएंगे। मैं वो नहीं भूलती कि लोग सेल्फियां ले रहे थे इसके साथ। चलें जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे के ऊपर। और अब सियासी हालात मुल्क में थोड़े गर्मा गर्म ही चल रहे हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौमी सियासत में मुतहरिक हो गए हैं, होते हुए नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर आमादा है। और गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। अच्छा, बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए गुफ्तगू हुई, दो तरफा ख्यालात का तबादला हुआ। और उसके बाद ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि नवाज शरीफ ने वादा किया है कि अख्तर मेंगल के मामले पर विफाक से बात करेंगे। और मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने यह बताया कि नवाज शरीफ ने 2013 में भी बलूचिस्तान के मसाइल हल किए थे और नवाज शरीफ ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया है। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने यह बताया मीडिया को कि नवाज शरीफ पहले पंजाब फिर दूसरे सूबों में जलसे करेंगे। तो अब ये भी एक खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जलसे में अब वो अवामी राब्ता मुहिम में जाहिर है जलसे तो होंगे और पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया जाएगा। तो ये जलसे किस तरह इनका प्रोग्राम बनेगा ये हम देखेंगे। अच्छा जी, दूसरी जानिब हम पीटीआई की बात कर लेते हैं। पीटीआई रहनुमा एक दूसरे से जो इख्तलाफात हैं पीटीआई रहनुमाओं के, अब वो बड़े खुलकर रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। और बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी और शक व शुबहात का सिलसिला भी एक दूसरे पर जारी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वो 5 लोग भी दनदनाते हुए गए यानी मुलाकात करने के लिए जिनका नाम फहरिस्त में था ही नहीं। अब ये जो बयान आया तो फिर बाकी रहनुमा जो हैं उन्हें गुस्सा भी आया। तो बैरिस्टर अली जफर ने रद्द-ए-अमल दिया कि बानी से मिलना हर एक का हक है। सलमान अकरम राजा ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। वजीर आला केपी कहते हैं कि हर शख्स को मुतमईन करना उनके बस में नहीं, किसी को दुश्मनी करनी है तो खुल्लम खुल्ला करे। और कहते हैं जी हर घर में मियाँ बीवी में भी लड़ाई होती है, पार्टी मामलात हल कर लेंगे। जरा सुन लेते हैं।
پولیٹیکل بیانات چلتے رہتے ہیں, بیان اور دیتا ہے, اس کی تشریح کوئی اور کرتا ہے تو کنفیوژن بنتی ہے. اختلافات تو ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں, میاں بیوی سے میرے خیال میں قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا, اور سب سے زیادہ لڑائی میاں بیوی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتی, ہوتی ہے. یہ جو معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں, اور معاملات جو پارٹی کے ہیں ہم پارٹی کے اندر ان کو حل کر لیں گے. اپنی ذات کے اندر رہنے والے لوگ خامخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, یار اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں تو میری ذات پہ آ جاؤ, تمہیں بہت شوق ہے دشمنی کرنے کا, اعلان جنگ کر دو, میرے ساتھ دشمنی کر لو. چلیں جی, اب ان دونوں چیزوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف خاور گھومن صاحب. بہت شکریہ خاور گھومن صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اب جو ہے وہ سیاست میں متحرک نظر آ رہے ہیں, عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں, جلسوں میں نظر آئیں گے. کیا سیاسی موسم تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں یہ کوئی تیسری چوتھی دفعہ ہے. صدر کو تو یاد ہے یہ بات کہ ہم یہ خبر کر رہے ہیں کہ جو قائد ہیں وہ متحرک ہو رہے ہیں سیاست کے اندر, اور ایک رابطہ مہم شروع کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو اعلان ہے اس کے اوپر پوری طرح کارآمد وہ عمل درآمد کریں گے. لیکن خبر یہ بھی ہے کہ ایک دو دن میں وہ لندن جا رہے ہیں. اب لندن کتنا عرصہ رہیں گے اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے متحرک ہوں گے. لندن سے آنے کے بعد متحرک ہوں گے, لیکن مجھے ٹائمنگ بتائیے گا کہ یہ ٹائم ہی کیوں چوز کیا متحرک ہونے کے لیے؟ میں اسی طرف آ رہا. دیکھیں, جہاں تک جو بلوچستان کا معاملہ ہے, بلوچستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتحاد ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے اندر ہے, اتحادی حکومت ہے وہاں پہ. تو پرائمریلی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے اوپر اور محترم آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں, کہ اس وقت جو بھی مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈا جائے بلوچستان کا سیاسی سطح کے اوپر. جس طرح بھی ڈاکٹر عبد المالک نے سجیسٹ کیا کہ جی پہلے بھی 2013 میں جب ہی واز چیف منسٹر تو اس وقت پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب, تو مل کے ہم نے کام کیا تھا. تو بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ جو بلوچستان کی عوام کو ایک ہیلنگ ٹچ جو اس ٹائم چاہیے وہ پرووائڈ کیا جائے. دوسری طرف یہ جو ٹائمنگ کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیں جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کہ ان کا جو وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اس کو بہت نقصان پہنچا ہے جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں, خاص طور پر فیڈرل میں پنجاب میں. تو اس کو اگر بحال کرنا ہے تو وہ ایک ہی شخص کر سکتا ہے, وہ ہے محترم نواز شریف صاحب. وہ لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ جو پچھلے سال 2 سال کے دوران ان کی پارٹی نے سیاست کی ہے. لیکن خاور, ڈونٹ یو تھنک کہ جیسے ابھی بجلی کے پرائز کم کیے, اب حکومت کہتی ہے ہم مہنگائی کو جی نیچے لے کر آ گئے ہیں, بہت ساری ایسے معاملات ہیں, معیشت کو ٹریک پر لے آئے ہیں, یہ وہ اچیومنٹس ہیں جس کو لے کر وہ عوام میں جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اپنی جو اب تک جو کامیابیاں ہیں وہ عوام کو بتائیں گے, اس لیے رابطہ مہم ہو رہی ہے, عوامی رابطہ مہم؟ ظاہر ہے وہ اس کا کریڈٹ لے بھی رہے ہیں. آلریڈی آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور کوئی بھی حکومت ہے, اگر وہ معیشت کی سطح کے اوپر کوئی اچھا کام کرتی ہے جس کا براہ راست جو اثر ہے وہ عام عوام کو ملتا ہے, ان کو ریلیف ملتا ہے, تو ظاہر ہے اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں. اب اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ریلیف ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ رہا ہے, کیا عام لوگوں کی جیب کے اوپر اس کی کوئی آسانی پیدا ہوگی. تو ظاہر ہے وہ تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, وہ ہمارے سامنے ہیں. یقینی طور پر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پچھلے 1 سال کی حکومت جو انہوں نے کی ہے اس دوران ان کی پرفارمنس اتنی رہی ہے کہ اس پرفارمنس کو لے کے وہ لوگوں کے سامنے جا سکتے ہیں, تو وہ جائیں گے. سیاستدان ہیں سب پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں سب سے پرانے سیاستدان ہیں, ان سے زیادہ سیاست کو بہتر نہیں جانتا. اور سیاست کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب اگر آپ نے وقت غلط جو چنا ہے کسی کام کے لیے تو اس کا ایک غلط اثر بھی پڑ سکتا ہے. اگر اچھا وقت چن لیا تو اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھتے نظر آ رہے ہیں ہمیں. سلمان حکیم راجہ صاحب نے ایک نیا محاذ کھولا ہے اور اب بانی سے ملاقات کے اوپر تنقید دیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے اوپر کی جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. اچھا, 2018 سے آنورڈ جب ان کی حکومت رہی پاکستان تحریک انصاف کی, تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہم خبریں کیا کرتے تھے. ایون ان کی جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی تھی وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے خلاف یہ مطلب بیان بازی ہو جاتی تھی, لڑا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا کے بیانات اس وقت ظاہر ہے وہ کابینہ کا حصہ ہوتے تھے, اور وہ باقی جو سینئر پارٹی کے لیڈران ہیں ان کے حوالے سے بیان بازی اور
گروپ بندی تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس زمانے میں بھی تھی. اب جو اصل مسئلہ یہ ہے وہ ظاہر ہے ایک کمیونیکیشن کا گیپ ہے, لمیٹڈ ایکسیس ہے ان کے بانی کے ساتھ. تو جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ باہر آ کے جو بات کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی میری یہ بات ہوئی ہے بانی سے اور بانی نے مجھے یہ حکم دیا. اب جو پھر دوسرے لوگ جاتے ہیں وہ اندر سے پھر کوئی مختلف پیغام لے کے آتے ہیں. Who is calling the shots? Like میں بیرسٹر گوہر کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے بانی کے بعد اگر کوئی بھی احکامات آرڈرز دیے جاتے ہیں تو وہ میرے ہیں, میرے آرڈرز جو ہیں, کچھ اس طرح کی گفتگو وہ کر رہے تھے. تو بانی کے بعد چیئرمین تو وہی ہیں, لیکن یہاں پر ہر کوئی آ کے یہ بتا رہا ہوتا ہے جی اصل بات مجھے پتا ہے, ملنا کسے چاہیے تھا یہ میں بتاؤں گا. تو یہ پھر معاملہ کس طرح آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں پارٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو پچھلے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا ہے ملاقاتوں کے حوالے سے, تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر وہ اس کا جو عکس ہے یا اس حوالے سے جو ان کی تعصب بن رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. ظاہر ہے ایک چھوٹا سا معاملہ ہے کہ کس نے جا کے ملنا ہے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ لوگ گئے بحیثیت پارٹی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فوکل پرسن ڈٹرمن کیا سلمان اکرم رایا کہ جی وہ نام دیں گے. اب سلمان اکرم رایا صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں. اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کی ملاقات بھی ہے, کسی واٹس ایپ گروپ کا یہ حصہ بھی ہوں گے, تو اس کے اندر طے کر لیں کہ آج کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا, اور اسی حساب سے پھر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں. مطلب یہ بڑا عجیب ہے اور اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی کہ سلمان اکرم رایا صاحب 5 نام دیتے ہیں, وہ 5 نام وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نے آرڈر کیا ہوا ہے, وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, وہ 5 لوگ نہیں ملتے اور کچھ اور لوگ جا کے اندر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ ایک معمہ ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر سوالات بھی اٹھیں گے, کہانیاں بھی بنیں گے اور اعتراضات بھی اٹھائے جائیں گے اور میڈیا کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی. تو پھر یہ برداشت تو کرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. ایک طرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی تحریک شروع کرنی ہے, اور دوسری طرف یہ انتہائی ایک معمولی جو فیصلہ ہے جس کے اوپر صرف آپ نے چاند ایک ٹیلی فون کالز کرنی ہے آپس میں یا میٹنگ کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس نے ملنا نہیں کس نے نہیں ملنا. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ظاہر اگر انتظامیہ جیل انتظامیہ آپ کو اجازت نہیں دیتی آپ کے متعین کردہ لوگوں کی ملاقات کی, تو پھر باقی لوگ نہ ملیں, لیکن فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے. لہٰذا یہ بالکل یہ خام خواہ میں انہوں نے اپنے لیے ایک ہزیمت کھڑی کی ہے, اور کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں. اگر بڑی پولیٹیکل پارٹی آپ ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو عمل ہے, آپ کی جو لائے عمل ہے, جو اسٹریٹجی ہے, وہ اس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے آفٹر ڈسکشن جو ہے فیصلے کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خاور, بہت شکریہ. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے. جی ساری سیاسی منظرنامے پر ان کی ایک رائے, ایک تجزیہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, ذرا اپنی چائے اور کافی ریفل کر لیں, آپ لوگ بھی کر لیں. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ نے کیوں وہ کیا؟ مجھے بچپن یاد آ گیا. بچپن یاد آ گیا جب موسم گرما آتا تھا تو ہمیں بڑی بے چینی سے جی جون جولائی کا انتظار ہوتا تھا. اس وقت ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ گرمی کیا ہے, ٹیمپریچر کیا ہے, شدید گرمیوں ہم نے باہر کھیل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اب جو ہے نا, اب جب سے بڑے ہو گئے تو زیادہ ٹیمپریچر کا خیال. ایگزیکٹلی, بچوں کو شاید گرمی نہیں لگتی یا بڑوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے. آئی ڈونٹ نو, بچپن میں گرمی نہیں لگتی تھی. اب ملک کے بیشتر حصوں میں کہیں پر گرمی ہے, کہیں پر شدید گرمی ہے, کہیں پر یالہ باری ہو رہی ہے, کہیں پر موسم خوشگوار ہے. سارے موسم ایک ساتھ ہیں. ہاں جی, یہی تو پاکستان کی خوبصورتی ہے جی. گزشتہ روز مری میں موسلادھار بارش ہوئی اور یالہ باری سے موسم سرد ہو گیا. اسلام آباد میں بھی تیز ہوائیں چلیں, گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری سے موسم خوشگوار نظر آیا. اچھا, بنو اور گرد و نواح میں بھی بارش ہوئی. آج بھی اسلام آباد, بالائی پنجاب, شمالی مشرقی بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش قائم ہے. کراچی کا آپ بتائیے. کراچی میں جی ویسے ہی حال ہے, کچھ تبدیلی نہیں آئی, بلکہ اگر تبدیلی آئے گی تو وہ یہ آئے گی کہ گرمی میں تھوڑا اور اضافہ ہو جائے گا. تو پورے سندھ کا ہم بتا دیتے ہیں جی, کراچی سمیت پورے سندھ میں مختلف علاقوں میں سخت گرمی پڑ رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو درجہ حرارت سب سے زیادہ آیا ہے وہ دادو سے آیا ہے, جو کہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی. سبی مشہور ہے اپنی گرمی کی وجہ سے بھی, سبی میں 46,
कराची में 38 डिग्री, तो हमारे लिए नॉर्मल तो जी 34 से 35 है, तो 2 डिग्री ऊपर ये टेम्परेचर था, जबकि लाहौर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो लाहौर में भी ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। तो भाई अब गर्मी, इसका मतलब है आ गई है। अब जहाँ पर गर्मी नहीं आई है वो मौसम वहाँ पे ऐसे ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो अब इस हवाले से जो PDMA ने पंजाब में खासतौर पे गर्मी को मद्देनजर रखते हुए फिर हीट वेव का अलर्ट भी जारी हुआ था। सो महकमा एजुकेशन और हायर एजुकेशन को एक मरासला उन्होंने जारी किया है, जिसमें कहा गया है जी अब स्कूल्स के जो टाइमिंग्स हैं उसमें रद्दो बदल किया जाए और ज्यादा गर्मी की सूरत में जल्द ही, यानी आप जल्दी मौसम गर्मा की छुट्टियां दे दें। अच्छा, बच्चों की तो मौजें हो गई, मौजें हो अर्ली समर ब्रेक आ गया जी, है ना। बच्चे बहुत खुश होंगे। और PDMA ने शदीद गर्मी के खदशात के पेश नज़र सूबे भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को एहतियाती मरासले भी जारी किए हैं एहतियाती तदबीर के हवाले से, और ये भी कहा है कि स्कूल कॉलेजेस में बिला तातुल साफ और ठंडा पानी दस्तयाब किया जाए, और ये भी कह देते लोड शेडिंग ना की जाए। सो बच्चों को वाज़ेह हिदायत की जाए कि हल्के ले ढाले कपड़े पहने और लाइट कपड़े पहने, और वाइट रंग के कपड़े हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और स्टफ भी आपका ऐसा हो जो हीट को नहीं बल्कि आपका जो स्वेटिंग है उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो बेहतर कर सके। तो जहां पर हम गर्मी की बात करें वहां पर हम ये देखते हैं कि लाहौर जू के अंदर जानवर गर्मी से बहुत मुतासर नजर आते हैं। अब हुआ क्या कि एक हफ्ते में अफ्रीकी हिरन के 2 नौजायदा बच्चे वो जो हैं वो मर गए, और सिंध आइबेक्स समेत कई नायाब जानवर मौत के मुंह में चले गए। लाहौर के चिड़ियाघर में गर्मी की वजह से चंद दिनों में ही दर्जन से ज्यादा जानवर और परिंदे जान की बाजी हार चुके हैं। अफ्रीका से आए नायाब हिरन जो था वो भी लुक्मे आजल बन गया, और आइबेक्स मादा हिरन भी चल बसी। उसके बाद डायरेक्टर लाहौर जू ने ये कहा कि जानवर भी मौसमी तब्दीलियों का शिकार होते हैं। हमें पता है कि जानवर मौसमी तब्दीलियों का शिकार होते हैं, लेकिन उसके लिए इकदाम तो आपने करने हैं। अच्छा, अब जानवरों की हलाकतों की मजीद तहकीकात भी जारी हैं, और इसी हवाले से हम तफसील भी जानेंगे। हमारे एक चीज तफसील भी जानेंगे नुमाइंदे से, लेकिन एक चीज ये जाहिर है जानवर जो है जंगलात में रहते हैं, जंगलात में घने सब्जा दरख्त होते हैं, वहाँ एक ठंडी छांव इन्हें मैसर होती है, लेकिन यहाँ पर ये खुले एरिया में है जहाँ पर इन्हें कोई साया कोई प्रोटेक्शन ऐसी नहीं है, और जाहिर है उसकी वजह से हीट भी, आप कहते हैं ना वो दरख्त हीट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिलसिला अब आपको समझ आइए कि मैं क्यों इतना खिलाफ हूँ जूस के। दिस इज द मेन रीजन। आप अफ्रीकन हिरन को लाके लाहौर के जू में रख देंगे, और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिंदा रहेगा? आप सफारी एरिया अगर बना सकते हैं, इतना आप काम कर सकते हैं, उन जगहों पर आप इन्हें रखें, लेकिन जू तो मुझे वाकई इसकी अब आई डोंट नो अब दुनिया भर में इसका क्या रिवाज है, रहा है कि नहीं रहा है। जूस तो पीपल आर अगेंस्ट जूस, लोग कहते हैं कि जूस नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक और भी यहाँ पर एक चीज शामिल कर लूँ कि रीच भी था लाहौर जू के अंदर, जिसको अब शुक्र है कि मरी मुंतकिल किया गया इस सब मामलात के बाद, जब जानवर मरे। गुड आइडिया इन जानवरों को मरी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं, हसन हफीज हमारे साथ हैं। हसन, बताइएगा, हमने कुछ स्टैट्स बताए हैं, ये जो गर्मी पड़ी है हालिया, कितने जानवर इससे मुतासिर हुए हैं? देखें सदफ, ये जिस तरह से मौसमी तब्दीली से इंसान शिकार होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, इसी तरह जानवरों पर भी मौसमी तब्दीली जो है वो उसका शिकार हो रहे हैं। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लाहौर चिड़ियाघर में गुज़िश्ता 1 हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान 1 दर्जन से ज़ायद जानवर और परिंदे मर चुके हैं, जिसमें जैसे आपने जिक्र किया अफ्रीकी हिरन का, और साथ ही साथ जो एक नायाब किस्म का जो है आइबेक्स जो है वो भी हिरन था, वो भी जो मर गया, और उसके 2 नौज़ायदा बच्चे जो अफ्रीकी हिरन हैं वो भी मर गए, साथ कुछ परिंदे हैं वो भी मर गए। इसकी तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए तहकीकात तो डायरेक्टर जू की तरफ से की जा रही है, लेकिन आपकी बात जो आपने जिक्र किया बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि लाहौर जू में वो इन्वायरमेंट जो कि एक जानवर को चाहिए, या वो ज़रूरी इक़दाम जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जानवरों के लिए ज़रूरी हैं, क्या वो दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी एवरेज टेम्परेचर लाहौर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर चिड़ियाघर इंतज़ामिया को वो तमाम इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। पानी ही काफ़ी नहीं होता, वो घना जंगल का इन्वायरमेंट जो कि एक जानवर की रिक्वायरमेंट है वो देना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसकी लाहौर चिड़ियाघर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जी बिल्कुल हसन, आप सही कह रहे हैं, इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बताएं कि दर्जनों जानवरों के हलाक होने के बाद अब क्या इक़दाम किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से? क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है जानवरों को? पानी के अलावा क्या डाइट दी जा रही है? इनको कहीं मुंतकिल किया जा रहा है?
دیکھیں اس وقت جو ڈائریکٹر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہر جانور کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے زندہ رہنے کے لیے. اس کو ہر جانور کو جو ہے وہ اپنے حساب کا انوائرمنٹ چاہیے, وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر فار ایگزامپل جو پرندے ہیں ان کے لیے وہ تمام انوائرمنٹ جو پرندوں کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو دی جا رہی ہے. ان کی ڈائٹ بالکل جیسے آپ نے ذکر کیا وہ ڈائٹ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. پہلے تو وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ وہ جو مرے ہیں جانور اور پرندے وہ کس وجہ سے مرے ہیں, کیا صرف گرمی ہی وجہ تھی یا کوئی اور ان کی ڈائٹ یا کچھ ان کا انوائرمنٹ جو ان کو نہیں ملا, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی وہ نہیں دیا گیا. البتہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر جانور کو اس کی طبیعت کے مطابق یا مزاج کے مطابق وہ انوائرمنٹ دیا جائے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت سے بچا جا سکے. انتظار کریں گے وہ رپورٹ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ گرمی کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی یا کوئی اور وجہ ہے. تھینک یو سو مچ حسن, ہمیں وہاں سے صورتحال سے اپڈیٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ بے زبان جانوروں کے اوپر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے اٹھا کے زوز میں لا کے کیج کر دیں, اور صرف اس لیے کہ آپ کی عوام جو ہے وہ شوقین ہے جانور دیکھنے کے لیے. اور آپ پھر اگر آپ یہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو بہتر انتظامات کریں, اگر کر سکتے ہیں تو. نہیں کر سکتے تو جیسے کہ مری ہے, دیگر علاقے ہیں, وہاں پر ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, اب ہم جب موسم کی سائم بات ہی کر رہے ہیں تو ہم ان علاقوں کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو شاید یہ امپریشن جاتا ہے کہ جی بڑے اچھا بہت ساری جگہوں پر موسم ہے اور بڑے گلیشیئرز بن رہے ہیں, اور گلیشیئر پگھلنے سے بھی جو پانی میسر ہوتا ہے وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن اس بار ہوا یہ ہے کہ نہ صرف بارشیں کم ہوئی ہیں بلکہ برف باری بھی کم ہوئی ہے. تو اب خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے میدانی اور پہاڑی علاقے ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں, خاص طور پر اسکردو جیسا سرد علاقہ. یہاں پر برف باری میں کمی نے جو روایتی گلیشیئرز کا انحصار تھا وہ خطرے میں ڈال دیا ہے. اب مقامی جو کسان ہیں انہوں نے ماہرین کے ساتھ مل کر اس چیلنج کے لیے ایک جدید حل نکال لیا ہے, یعنی کہ مصنوعی گلیشیئرز یا آرٹیفیشل گلیشیئرز کے ذریعے پانی کو محفوظ کرنے کا طریقہ اپنایا گیا ہے. تو اس تکنیک کے ذریعے ندیوں سے اب پانی پائپ کے ذریعے لایا جا سکے گا. بالکل جی, پانی کو محفوظ بنانے کا یہ جدید طریقہ کتنا مؤثر ہے, کتنا اہم ہے, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے پروفیسر ذاکر حسین اور فوکل پرسن ہیں گلیشیئر اسٹڈیز یونیورسٹی آف بلتستان کے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. یہ بتائے گا مصنوعی گلیشیئرز یا جو آئس ٹاورز جن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور ان کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟ السلام علیکم. آئس ٹاور جو ہے وہ ایک پیورلی انڈیجینس طریقہ کار ہے جس میں ہم ہائی الٹیٹیوڈ پہ موجود سپرنگ سے پانی کو گریویٹی پہ لا کے سردیوں کے جو 4 مہینے فریزنگ ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں شاور کر دیتے ہیں مناسب جگہ پر, اور وہ 4 مہینے پورا وہ پانی جو پہلے پرکولیٹ ہو رہی ہوتی تھی وہ اوپن ایئر میں ایک زبردست آئس ٹاور بن جاتا ہے, ایک آئس ریزروائر بن جاتی ہے, سالڈ واٹر ریزروائر. اور وہ جب میلٹنگ کا سیزن آ جاتا ہے لیٹ مارچ اور ارلی اپریل سے, تو وہ میلٹ ان کی گریجولی سورج کی دھوپ سے میلٹ ہو کے اس پانی میں شامل ہو جاتا ہے, اور یہ اس واٹر ریسورس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں جو ہمارے ارلی سپرنگ اریگیشن کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت لداخ میں بھی تھا, وہاں اس کو ایز آئس ٹوپا کہتے تھے, لیکن ہم اس کو آئس ٹاور کہتے ہیں. یہاں پر کوئی پاور استعمال نہیں ہوتی اور اس کی شکل سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, ہمیں صرف ایک آئس بلک چاہیے, آئس ماؤنٹ چاہیے. اور اس وقت 15 سے 20 تقریباً 15-16 گاؤں میں جو ہے یہ آئس ٹاورز بن چکے ہیں, اور اس سے کمیونٹیز استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو ہمیں ذرا سے یہ بتائیے گا, ایک آئس ٹاور کی ہم بات کریں, اس سے کتنا پانی سٹور ہو سکتا ہے اور کتنے لوگ یا کتنے رقبے کو یہ پانی فراہم کر سکے گا؟ جی, ایک آئس ٹاور جو اریگیشن اسکیل کا جو ہم آئس ٹاور کہتے ہیں وہ 220 ملین پلس کیوبک فیٹ ہوتی ہے. اچھا, آئس کی جو والیوم ہے, اور وہ والیوم ایک چھوٹے سے درمیانے سے گاؤں کی 2 ٹرن کو اریگیشن ٹرن کو جو ہے نا فلفل کر سکتی ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائے گا کہ گلگت بلتستان کے کون کون سے اضلاع میں یا پھر کون سی وادیوں میں ابھی تک آئس گلیشیئرز جو مصنوعی ہیں یہ قائم کر دیے گئے ہیں؟ جی, اس وقت ہمارے پاس اسکردو میں بھی ہے, گانچے میں بھی ہے, اور ضلع کھرما میں بھی. ان تینوں میں جو ہے آئس ٹاور بنے ہوئے ہیں. رندو میں ہے, تھوار میں اس سال کا بنایا ہوا ہے, گانچے میں اورل کیرس اور ہلدی میں ہے, مچلو میں ہے, ادھر پاری کھرما میں ہے, آگے سنگھ کرمو میں ہے, چچے تھا میں ہے. تو کافی جگہوں پر یہ موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمیونٹیز نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی شروع کیا ہے.
اچھا یہ بتائیے گا، اب ظاہر ہے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے جو مقامی لوگ ہیں ان کو تربیت بھی دینا ضروری ہے، تو کیا اس کے لیے بھی آپ نے کچھ انتظام کیا ہے؟ جی بالکل، ہماری یونیورسٹی جو ہے، ہم جو ٹیم ہے، ہم مقامی کمیونٹی کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں. پہلے اس کی سائٹ سلیکشن کے لیے ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی انسٹالیشن کے بعد اس کی مینٹیننس کے لیے ان کو باقاعدہ بریفنگ اور پروفیشنل ورکشاپس جو ہے کیے جاتے ہیں. اچھا، اور یہ جو لیبر استعمال ہو رہی ہے اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے میں، ان کو تربیت کون فراہم کر رہا ہے؟ اس میں کوئی خاص زیادہ ہائی ٹیک لیبر تو نہیں ہے، وہ عام پائپ لیئنگ کا ہے، پلمبنگ کا مین کام ہوتا ہے، وہ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی والے. تو ذاکر صاحب یہ بتائیں پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کون کون سے مؤثر اقدام اٹھانے پڑیں گے ہمیں؟ جی، موسمیاتی تبدیلیوں سے مائکرو لیول پہ نمٹنے کے لیے ہمارے پاس گلیشیئر اگانے کے، مصنوعی گلیشیئر بنانے کے 3 اہم طریقے اس وقت موجود ہیں. پہلا ہے گلیشیئر گرافٹنگ، جو ایک سسٹینیبل سولوشن ہے، جو ڈیکیڈز پہ چلتا ہے. وہ یعنی کہ کمیونٹیز گلیشیئر اگاتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے، اس پہ پھر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ آئس ٹاورنگ کا ہے. آئس ٹاورنگ جو ہے وہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے مصنوعی گلیشیئر بنانے کا. اس کو ہم گلیشیئر نہیں کہتے ہیں، خیر عام زبان میں ہم گلیشیئر کہتے ہیں، ویسے وہ آئس ماؤنٹ ہوتی ہے. وہ ہمیں صرف جو واٹر شارٹیج ہے اس کو میٹ کرنے میں مدد کرتی ہے. تھرڈ جو ہے وہ پہلی مرتبہ یونیورسٹی آف بلتستان نے، میں نے خود اس کو لیڈ کر کے ہم نے کیا تھا، وہ ہے ایولانچ ہارویسٹنگ کا. ایولانچ جہاں جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں پر وہ ایک ریگولر فینامنا ہوتا ہے، اور جس میں ایولانچ برفانی تودے آ کے گرتے ہیں اور وہ بڑے رقبے پر پھیل کر ضائع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے خاص جگہوں پر اس پہ ایک بہت ہائی ٹینسائل جو راپ ہے، اسٹیل راپ، اس سے جس سے سسپینشن برج بنتی ہے، اس کا میش بنایا ہے اور اس میں ٹریپ کیا ہے. تو وہ جو سنو بلک ہے، وہ سنو بلک اس میں ٹریپ ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد وہ کنڈینس ہوتا ہے اور وہ ایک زبردست سالڈ واٹر ریزروائر بن جاتا ہے، اور وہ بھی ایک پانی کا ذریعہ بن رہا ہے. اور اس وقت میری معلومات کل پرسوں ہی اطلاع ملی ہے، ہمارے 2 جو ایولانچ ہارویسٹنگ کے سائٹس ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، اور اس میں تقریباً اونچائی جو ہے 45 فٹ اور باقی رقبہ جو ہے پیچھے کافی رقبہ ہے، اتنے کی آئس جو ہے نا وہ ایکومولیٹ ہو چکا ہے. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ پروفیسر ذاکر حسین. ڈاکٹر ذاکر حسین ہمارے ساتھ تھے، اور بہت شکریہ. میں اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ کچھ ایسے اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جی ان گلیشیئرز کے پانی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. چلیں جی، ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں حسین خان، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے باخبر سویرا میں ہر روز ہر صبح 9:03 سے 11 بجے تک. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. شارٹ ٹرم پلان کریں اپنے ڈے کو، باہر نکلیں اللہ کا نام لے کے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ دین اگین پھر رمضان کے بعد اب ہمیں ٹائم لگ رہا ہے اپنی روٹین واپس سے سیٹ کرنے میں، اور سلیپنگ شیڈیول جو ہے وہ بھی سارا میسڈ اپ ہے، اور گرمی سے ایڈجسٹ ہونے. بٹ ہم آپ کے ساتھ اس چیز میں، اسٹرگل میں شریک ہیں. ہمیں بھی ٹائم لگ رہا ہے، بٹ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ تھنک، سب کچھ ہو جائے گا. چلیں جی، آپ نے کہا ٹیک اے ڈیپ بریتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب کچھ ٹھیک ویسے ہے نہیں سائم. کیونکہ امریکہ میں جب سے نئے صدر کیا ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، تو ان کے فیصلوں نے دنیا میں ایک عجیب سا بھوچال کریٹ کر دیا. پچھلے دنوں انہوں نے جو ٹرمپ ٹیرف کے نام پر عالمی کہتے ہیں نا ایک کمپٹیشن کہہ لیں، لڑائی کہہ لیں، ایک تنازع کو انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور امریکہ اور چین کے درمیان اب یہ معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے. آپ کو تھوڑا بریفلی بتا دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جی ٹیرف لگایا بہت سارے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان، اور اس ٹیرف کے بعد ریئیکشن آنا شروع ہوا. جوابی ٹیرف لگانے کا سوچا گیا، کسی نے بھی اسے پسند نہیں کیا، تو چائنا نے جوابی ٹیرف لگایا. اب امریکی صدر جو ہیں، پہلے انہوں نے امریکہ کی جانب سے ٹیرف 104% بڑھانے پر، چین نے جواب میں واشنگٹن پر ٹیرف بڑھا کر 84% کر دیا. پھر ایک دوسرے پر یہ جوابی بار ہوتے رہے، اور ٹیرف جی بڑھتا اب کہاں پر پہنچا ہے، 125% انہوں نے جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا ہے چائنا پر. لیکن اب یہ ہے کہ فی الحال
90 روز کے لیے ٹیرف جو ہے وہ ٹیرف وار ایک طرح سے جسے کہہ سکتے ہیں اس کو معطل کر دیا ہے. اطلاق چائنا پر نہیں ہوگا, اس کا اطلاق چائنا پر یہ نہیں اب ہوگا. چائنا اور امریکہ کا معاملہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو 90 دن کا جو ہے وہ ریلیف دیا ہے جنہوں نے اس کا احترام کیا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں چائنا پہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ عدم احترام ہے. اب آپ سوچیں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کیا بننا چاہ رہے ہیں, ان کی آپ ذرا لینگویج چیک کریں جس طرح وہ بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں جی کچھ لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تھے تو انہیں لچک کا مظاہرہ دکھانا ضروری ہے, اور ہم نے ان لوگوں پر ان کنٹریز پر ٹیرف کے لیے ریلیف دے دیا ہے جنہوں نے ہم پر جوابی ٹیرف نہیں لگایا. I think this whole tariff war is revolving around Donald Trump's ego. What do you say? ہاں لیکن اب آپ سوچیں ایک توازن دنیا کا خراب ہونے کا خدشہ ہے. چائنا بھی ایک بڑی معیشت ہے اور چائنا کا جوابی ایکشن ہمیں بتا رہا ہے کہ چائنا اب اس کا مؤثر جواب پھر ایک بار پھر سے دے گا. اب یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ معیشت ڈپینڈ کرتی ہے دنیا کی ان دونوں کنٹریز پر, اور بہت کچھ اس سے ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو سکتا ہے. چلیں جی بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ماہر معاشیات محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سہیل صاحب بتائے گا, ٹرمپ ٹیرفس جو ہیں انہوں نے شدت اختیار کر لی ہے, یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں کہ یہ جو ٹیرف وار ہے یہ انیشیلی چائنا ورسز امریکہ ہے اور باقی ملک اس کی زد میں آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ پہلے ہی جب ٹرمپ صاحب الیکشن سے پہلے ہی ظاہر کر چکے تھے کہ نیا ورلڈ آرڈر لکھا جائے گا 2025 میں, اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے, مگر شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں کچھ ممالک نے شاید امریکہ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ہے, یا امریکہ کی اکانومک جو پرفارمنس ہے اس سے بہتر پرفارم کیا ہے. اس میں چائنا سر فہرست ہے, اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور بھی ممالک ہیں جس سے ان کی بن نہیں رہی ہے, اور وہ سارے وہی ممالک ہیں جو بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو, جس میں میکسیکو اور کینیڈا بھی ہے. مگر اب کل کے اقدام سے لگ رہا ہے کہ ان کا شاید یہی ٹارگٹ تھا کہ پچھلے 20-25 سال میں جو چائنا ابھر کے سامنے آیا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نوکریاں جو چائنا میں امریکن کنزیومر کریٹ کرتا تھا, آج ہر امریکن کنزیومر یا فیملی کے گھر میں چائنیز پروڈکٹس ہیں, تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تمام ممالک اور بالخصوص چائنا کی جو چیزیں ہیں امریکہ میں وہ کم سے کم آئیں تاکہ امریکیوں کو روزگار ملے, امریکہ میں انڈسٹریل پروڈکشن ہو. یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کا ایک آبجیکٹو ہے, مگر جس طرح آپ نے بتایا ہر رات ہماری رات, امریکہ کی صبح ایک نئی رات ہوتی ہے. ہر روز ہمیں عجیب سی نئی خبریں. سہیل صاحب ایک چیز بتائیے گا, ہم نے مانا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وعدے پر آئے تھے جی امریکہ فرسٹ, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایسے فیصلے کریں جس میں کوئی وزڈم نہ ہو. اب ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں جہاں ہر ملک دوسرے ملک سے فائدہ اٹھاتا ہے, ٹریڈ ہوتی ہے آپس میں, مقابلے کی فضا ہوتی ہے, اور جو مارکیٹ ہے خاص طور پر جو کیپٹل مارکیٹ ہے وہ مقابلے سے ہی آگے بڑھتی ہے. تو کتنا خطرہ ہے اس طرح کی وار سے, اور کیا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ امریکہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے, لیکن واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ نہیں دیکھیے, گلوبل ٹریڈ اور فری ٹریڈ اکانومکس یہ ساری چیز امریکہ نے متعارف کرائی تھی, بٹ وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو میرے ملک میں پیدا ہوگا وہی ملک میں کنزیوم ہوگا, اور میں جو باہر سے جو ہے وہ پیداوار نہیں ہونے دوں گا, اور اپنے ملک کے روزگار کو چائنا میں جنم دینے نہیں دوں گا, یا امریکہ یا انڈیا میں یا ویتنام میں نہیں دوں گا. تو ان کی یہ تھنکنگ ہے. بٹ آپ نے بالکل بجا فرمایا, جو کیپٹل مارکیٹس ہوتی ہیں, چاہے ایکویٹی مارکیٹ ہو, اسٹاک مارکیٹ ہو, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھیں, اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ کل جو ہے بانڈ مارکیٹ میں امریکہ کی بہت اتار چڑھا ہوا. 3.8 کی جو بانڈ ییلڈ تھی وہ 4.5% ہو گئی, جو ایک بہت بڑا بھونچال تھا. مطلب اتنا بانڈ ییلڈ کا ہل جانا امریکہ کے لیے بھی نیگیٹو تھا, امریکہ کے سیور کے لیے بھی نیگیٹو تھا. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو 90 دن کے لیے مؤخر کیا ہے باسوائے چائنا کے. مگر یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ 90 دن کے لیے ہو گیا ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے ہر دن ہر رات ایک نئی دن ہوتا ہے. وہ اچانک سے اپنے فیصلوں کو بدل بھی لیتے ہیں. سہیل صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب جو تھا وہ ایک دکھاوا تھا, وہ سپرفیشلی ایک ایکٹ تھا, اصل میں چائنا ورسز امریکہ ہے, اور دونوں ملک جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ٹیرف کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی مفاہمت کی طرف جائے گی؟
اب دیکھیں یہ کہنا کہ یہ صرف چائنا فوکس تھا ضروری نہیں ہے. شروع میں تو ان کی کینیڈا سے بھی بڑی لڑائی ہوئی تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ حالات کے حساب سے, چونکہ بزنس مین ہیں, وہ حالات کے حساب سے چیزوں کو چینج کرتے ہیں. انہوں نے کل جو رات کو یہ ایک سٹانس لیا ہے کہ میری تو لڑائی صرف چائنا سے ہے, بٹ 2 دن کے بعد وہ سٹانس چینج بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے لیے شاید وریسم تھا کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اور بانڈ مارکیٹ بہت تیزی سے گر گئی تھیں, اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا جو ہاؤس ہولڈ ہے, جو کنزیومر ہے, وہ انویسٹڈ ہے اسٹاک مارکیٹ میں, بانڈ مارکیٹ میں. تو بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے کہ ان کا فوکس زیادہ چائنا ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتے ان کی اسٹریٹجی یا ان کی جو سوچ ہے کیا ہے اس کی نشاندہی کریں. ہم چائنا کی بات کر لیتے ہیں. چائنا نے بھی جواب دیا اور بھرپور طریقے سے جواب دیا. ایک واحد کنٹری ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر ان کی معیشت, ان کی GDP کو ہم چیک کریں. دوسرے یہاں پر اس ریجن کی بات کریں تو ایک بلاک ماضی میں بڑی بننے کی بات ہوئی, جس میں رشیا بھی شامل ہو سکتا ہے اور کنٹریز بھی شامل ہو سکتی ہیں. تو کیا اب معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے؟ چائنا کے ریئیکشن سے آپ کیا ریڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح ریجنل ٹریڈ پچھلے 2-3 دہائیوں میں ڈیولپ ہوئی ہے آسیان کی اور دوسروں کی, اس طرح کا ایک بلاک بن سکتا ہے جو چائنا اس کو لیڈ کرے. ہو سکتا ہے بھارت بھی اس کا حصہ ہو اور پاکستان کو بھی پھر سوچنا پڑے. تو یہ چیزیں تو اس طرف جا رہی ہیں کہ ہر ملک اپنا مفاد, اپنے ریجن کا مفاد دیکھنا شروع ہو گیا ہے. اور جو اکانومک کی تھیوریز تھیں, فری ٹریڈ کی, جمہوریت کی, فری موومنٹ کی, مجھے لگ رہا ہے کہ اب آنے والے سالوں میں وہ ساری جو تھیوریاں ہیں اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا, اور ریجنل ٹریڈ اور خود غرضی والے جو فیصلے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہوتے رہیں گے, اور چائنا بھی شاید اسی اقدامات کو فالو کرنے پہ مجبور ہو سکتا ہے. اچھا سہیل صاحب, ہم یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ پوری دنیا میں گلوبلی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالرز کو استعمال کیا جاتا ہے ٹریڈنگ کرنسی کے طور پر. کیا اس ٹیرف وار کا ٹریڈنگ کرنسی کے اوپر بھی کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن کوششیں تو ہیں چائنا کی طرف سے بھی اور دوسرے ممالک کی بھی طرف سے بھی کہ ایک نئی کرنسی جنم لے, مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بہت عرصہ لگتا ہے, بہت اس میں ٹائم لگتا ہے سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اس میں تیزی بھی آ سکتی ہے. ہاں آئے گی, مگر جس طرح میں نے کہا نا کہ اس میں یہ ایسی نہیں ہے کہ ہر 10 سال یا 15 سال کے بعد یہ چینج ہوتا ہے. تو اس میں ایفرٹ ہوں گی کہ جو US ڈالر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے, بٹ میرے خیال میں یہ کوئی 1-2 سال نہیں ہے, اس میں کافی ٹائم لگے گا. اور وہ ٹائم جب لگے گا کہ جب ریجنز بڑھ جائیں گے اور یہ جب ریجنل ٹریڈ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ پھر لوگ US ڈالر سے دوسری کرنسی پہ شفٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں وقت لگے گا. اور یہ جو ریلیف ہے ایک طرح کا, ایک تو خود سے ریلیف ہٹا بھی دیا, پھر ریلیف دیا بھی 90 روز کا, جنہوں نے جوابی ٹیرف نہیں لگا انکلوڈنگ پاکستان اینڈ ڈفرینٹ کنٹریز. اور ظاہر ہے ان کی معیشت کا وہ سائز نہیں ہے جو کہ چائنا کا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ونڈو ہمیں ملی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا پھر انسرٹنٹی رہے گی؟ دیکھیں انسرٹنٹی تو جب رہے گی کہ جب وہ اپنا فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں. اگر وہ اپنے فیصلے پہ اڑے رہتے ہیں تو میرے خیال میں کچھ کولنگ پیریڈ مل جائے گا بہت سارے ممالک کو بشمول پاکستان کو. اب اس دوران پاکستان کو معاشی سطح پر بھی اور فارن پالیسی کی سطح پر بھی اپنے اسٹریٹجیز کو, اپنے کارڈز کو پازیٹیولی کھیلنا ہے. میرے خیال میں پاکستان کا ٹریڈ کا تو بہت زیادہ چیلنج نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ نہیں ہے, مگر پاکستان کے لیے سفارتی تعلقات امریکہ سے, خاص طور سے اس ٹائم پہ جب پاکستان کی اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی ہے اور اس ٹائم پہ جب پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے, اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. ماہر معاشیات محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اوور آل گائیڈ کر رہے تھے اس ٹیرف وار کے حوالے سے, اس کے اثرات کے حوالے سے, کانسیکوینسز کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا سہیل صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. چلے بھائی, اب دنیا کہاں جا رہی ہے بیکاز آف جسٹ 1%. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, ہم سمجھتے تھے جمہوریت میں تو سب مل کر فیصلے کرتے ہیں, لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جس میں وہ خود فیصلے کیے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ خود ہی جمہوریت بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ اپنا ہی کچھ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لے کر آ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں جو ڈیسائیڈ کروں گا, میں جی اخلے کروں.
वेरी इगोइस्टिक। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने डोमेस्टिक मसाइल की और लोकली क्या चल रहा है उस वाले से आपको अपडेट करते हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा केपी में दिल की बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीजों और ऑपरेशन की तादाद में एक साल के दौरान आप यकीन करें कि 50% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मरीज बच्चों की तादाद में इजाफा देखा गया है। अदादो शुमार के मुताबिक 2023 में होने वाले 1326 ऑपरेशन हुए। अच्छा, उसके बाद फिर 2024 में ये तादाद बढ़कर 1900 से ज्यादा हो गई। अब इसी तरह एंजियोग्राफी की बात की जाए, एंजियोप्लास्टी की बात की जाए, इनके 11,000 केसेस गुज़िश्ता साल के ख़त्म तक बढ़कर 15,100 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गए हैं। और इस सब में तशवीश वाली बात यह है कि बच्चों के केसेस में इजाफा हो रहा है। ओहो, यानी कि इस पर तो जरा हम बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव पेशावर इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर शाहकार अहमद शाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाह हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा, ये नंबर्स जो आ रहे हैं पिछले साल की निस्बत, जो इजाफी ऑपरेशन हुए, केसेज हुए, ये बहुत ज्यादा हैं, फिर बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या अब तक आप लोगों ने आइडेंटिफाई की है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि यू आर टेकिंग मी ऑन योर चैनल। एक तो ये है कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नया अस्पताल है, इसको खुले तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए। तो इसकी जो रेपुटेशन फैल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है अब हमारे अस्पताल को अप्रोच कर रहे हैं जो दिल की बीमारियों के। उसमें बच्चे भी शामिल हैं और उसमें बालिग लोग भी शामिल हैं। तो एक बड़ी वजह तो यही है कि तकरीबन तमाम केपी के हार्ट के पेशेंट जो है अब पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आ रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एक्सेस टू केयर बेहतर हो गई है। अच्छा। और सेहत कार्ड की वजह से अब ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे अस्पतालों में इलाज। तो ये एक मेन रीज़न यही है कि जो पेशेंट का लोड है ख़ासकर बच्चों का, वो हमारे अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यानी तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि एक्सेस हॉस्पिटल तक है, सेहत कार्ड है, इसकी वजह से। लेकिन ऑपरेशन की नौबत तो जब ही आती है जब किसी को तशखीस हो, किसी के दिल का मामला ठीक ना हो, गड़बड़ हो। ऐसे ही तो नहीं कोई ऑपरेशन कराने आ जाता। तो ये तो लाइफस्टाइल में चेंजेस है ना, खाना पीना ऐसा है, क्या एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट हो रहा है? ये जो बच्चों की आप बात करेंगे, ये तो यूजुअली पैदाइशी बीमारियां होती हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये बीमारियों से डेवलप हो जाती है। अगर आप बालकों की बात करें एडल्ट्स में, तो उसमें तो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पॉपुलेशन में ज़ियाबतीस जो है, शुगर जो है वो बहुत हाई है। यानी पीआईसी में तकरीबन 20 to 25% पेशेंट जो आ रहे हैं वो शुगर की बीमार है। दूसरा ये है कि यहाँ इंटर मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं बिटवीन द कजन्स। तो जो जेनेटिकली बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ कम्युनिकेट हो सकती हैं, वो भी हो रही हैं। तो फैमिलीज में दिल की बीमारियाँ रन कर रही है। इसके अलावा आपको पता है जनरली माहौल जो है हमारे मुल्क का काफ़ी टेंशन वगैरह है। और जो हमारे डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताइएगा, जैसे जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको चावल से ज्यादा रग़बत होती है, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको गोश्त से ज्यादा रग़बत होती है। तो लाइफस्टाइल क्या वहाँ भी चेंज होने की जरूरत है? अब हम देखते हैं माशाल्लाह हमारे बड़े लजीज खाने पूरे मुल्क में, और केपी की हम बात करें तो वहाँ पर चपली कबाब, और फिर उनको बनाया भी फैट्स, चर्बी डाल के बनाया जाता है, तले हुए खाने, गोश्त, बड़े का गोश्त। तो क्या ये वजूहात बन रही हैं? अगर मैं अभी आपको कहूँ कि खाने बंद कर दें केपी में, तो लोग मुझे बाहर निकल कर मारेंगे। तो अगर इत्तेदाल में इंसान खाना खाए जिसमें तो अगर आप इत्तेदाल में खाएं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रोज़ाना गोश्त, बड़ा गोश्त वगैरह जो है या मटन है ये ना खाएं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं ज़्यादा होगा। तो इन तमाम जो दिल की जो रगों की बीमारी है, एंजाइना की तकलीफ, वो तो रगों में चर्बी आती है, तो वो इन्हीं खुराक की वजह से आती है। तो चावल वगैरह जो है उसमें अगरचे चर्बी नहीं होती है, बट उसमें स्टार्च या शुगर ज़्यादा होता है। तो वो भी आप ज़्यादा कंज्यूम करें तो ये शुगर जो है वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है बॉडी के। तो सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए,
स्टार्च को और गोश्त को थोड़ा बहुत अवॉइड करना अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें बाय बर्थ हार्ट डिजीज का मसला होता है, तो ये बताइएगा कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से छोटे बच्चों में ये बाय बर्थ ही मसला आ रहा है? ये अगेन जो मैंने कहा था, इंटर मैरिजेस जो होती हैं फैमिलीज के अंदर, तो ये एक बड़ी वजह ये होती है कि जो जीन्स होते हैं बच्चे के वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि मैरिजेस में कजन्स वगैरह के साथ शादी अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर माँ की उम्र ज़्यादा यानी 35 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद बच्चों में अगर पैदा हो तो उनमें ये जो कंजेनिटल डिजीज़ हैं इसका इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये दो मेजर वजह हैं। इसके अलावा बास ड्रग्स हैं, अगर आप प्रेगनेंसी में खाएं तो वो बच्चे को डैमेज कर सकती हैं, या अगर रेडिएशन एक्सरेज वगैरह हो वो बच्चों के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट्स कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर से अर्बनाइजेशन करना की वजह चाहिए। से हम देखते हैं कि व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या ये भी एक वजह है कि केपी के अंदर अब चहलकदमी, वॉक उस तरह से लोग नहीं करते, बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल 100% आपकी बात ठीक है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एसेंशियली क्या हो गया, हमारी डाइट चेंज हो गई है और हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। हमारी जो ओपन स्पेसेस थी स्पोर्ट्स वगैरह की वो ग्रेजुअली श्रिंक कर रही है। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो जो आप खाना खा रहे हैं वो कंज्यूम नहीं होगा, तो वो फिर बॉडी में स्टोर हो जाता है, चर्बी बढ़ती है और रगों की बीमारी पैदा होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जी जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ये जो मोबाइल फोन है ना हमारे पास, इसको लेकर हम रील्स देखने जो बैठते हैं हम 5 मिनट के लिए, लेकिन 2 घंटे बाद उठते हैं। तो इस तरह की लाइफ, और फिर अगर आप ऑफिस वर्क में काम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब है, आपका काम बैठ के करने का है, तो आपकी जो कहते हैं ना एक्सरसाइज का थोड़ा बहुत भी मार्जिन है ना, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये वजह भी है कि यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा हैं या हार्ट पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, और ओवरऑल मुल्क में हम ये पैटर्न देख रहे हैं। यस, और जनरली ये परसीव किया जाता है कि केपी, क्योंकि सिंस वो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं तो उनको हम बहुत स्ट्रांग परसीव करते हैं, या हम उनको बहुत फिजिकली एक्टिव, पहाड़ी लोग हैं ना, बिल्कुल पहाड़ी लोग हैं तो परसीव करते हैं। बट अब वहां पर इतने होशरुबा इजाफा देखा गया है दिल की बीमारियों के अंदर, तो दिस इज वेरी अलार्मिंग। तो अब आप सोचेंगे अगर केपी में ये हालात हैं तो अब पंजाब की बात कर लें या फिर आप कराची की बात कर लें, यहाँ पर तो फिर अलार्मिंग तरीके से इजाफा होता होगा। और दूसरे ये मेरी गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें एक सिस्टम का हिस्सा है। आप लोगों को मास ट्रांसिट सिस्टम दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, वॉक करके लोग स्टेशन तक जाएंगे, उनकी वॉकिंग हो जाएगी। हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिंगापुर में 79% लोग जो है ना वॉक करके जाते हैं अपने ऑफिस तक, यानी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, और वहां पे गाड़ियां सिर्फ 11% हैं। अच्छा जी, एक बात और, ये जो हम स्क्रोलिंग करते हैं ना, टाइमलेस माइंडलेस स्कोरिंग, मतलब इसको स्क्रोलिंग करते हैं, आप वो चीजें देखें जो फायदे की चीज हो, फालतू चीजें देख के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इसे किसी करामत चीज पर लगा दें, कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें, कोई एक्टिविटी, कोई घर का काम कर लें, घर वालों का हाथ बटा दें, कुछ ऐसे काम है जो पेंडिंग है, मगर ये टाइम जाया करने के मुतरादिफ है और उससे कुछ फायदा हासिल नहीं होना। बिल्कुल ऐसी है। और यहाँ पर जहाँ पर सोशल मीडिया की बात करी, वहाँ वीडियो गेम्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। 3 Xbox यूज़ करते हैं बच्चे, PS यूज़ कर रहे हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स इज़ वेरी नेसेसरी। जब तक आउटडोर स्पोर्ट्स पे आपका ध्यान नहीं जाएगा तब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन भाई एक टाइम लगाएं, अपना स्क्रीन टाइम जाके मोबाइल में चेक करें। हाँ जी, चलें। अच्छा जी, अब बात तो बस फिर क्या, हम जब ब्रेक पे गए थे तो हमने अपनी चाय की रीफिल, कॉफी की रीफिल, लेकिन यहाँ पर जब चाय का जिक्र हो ही गया तो अरशद चाय वाला पाकिस्तानी शहरियत पर सवाल उठ गए हैं उनके। अरशद चाय वाला, आई रिमेंबर ही वाज अ वायरल सेंसेशन, आप लोगों को भी याद होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। अब उनकी पाकिस्तानी शहरियत पर सवाल उठे हैं, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है अरशद का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में अफगान शहरियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तनाजुर में अरशद से 1978 से कबल रिहाइश के सबूत तलब किए गए हैं, और और पासपोर्ट हुकाम ने शहरियत के शवाहिद पेश न करने पर अरशद खान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, मर्दान से ताल्लुक रखने वाले अरशद खान 2016 में 17 बरस की उम्र में उस वक्त अचानक शोहरत की बुलंदियों पर जा रहे थे, और हमने जैसे कि जिक्र किया कि वो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे काफी वायरल नजर आए और एकदम से वो एक वायरल सेंसेशन बन गए। और फिर एक खातून फोटोग्राफर ने उनकी पिक्चर ली थी, ये वो पिक्चर थी जो काफी वायरल हुई थी 2016 के अंदर। बट
नाउ सिंस अभी जो हमारे अफगान मुहाजिरीन का मामला चल रहा है तो उनकी शहरियत के ऊपर सवाल उठा है, उनका पासपोर्ट, उनका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया क्या होता है। चलें जी, हम अब यहाँ पर ले रहे हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, जहां पर हम अभी बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी पॉलिसीज की, उनके टैरिफ्स की। बिल्कुल तंग करके रख दिया है। और अब हम ये देखते हैं कि जो यूएस प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर भी काफी स्ट्रिक्टनेस कर दी है उन्होंने। और हमने आपको कल भी ये बात बताई थी कि स्टूडेंट्स के वीजेस मंसूख किए गए हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनके माँ बाप ने एक पाई जमा करके अपने बच्चों को प्रोग्राम्स पे भेज रहे हैं, और किसी ने कोई अपनी जायदाद बेची है। एवरीबडी इज नॉट प्रिविलेज्ड, वी नो दैट। लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यस, घर का सोना बेच के सारी चीजें करके बच्चे को बाहर भेजा, बच्ची को बाहर भेजा, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छी उनकी एजुकेशन हो। तो भाई पाकिस्तान के साथ 15 साल से जारी अमरीकी ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम अचानक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अजीब और गरीब तरीके से बंद कर दिया गया। पाकिस्तान नौजवान तलबा अब आला तालीम के लिए अमरीकी जामियात के एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप के दूसरे मौके से फायदा उठाने का मशवरा दे दिया। यानी कि ये मसला अगर उनके पास बात भी की जाए तो वो मशवरे हमें दूसरे दे रहे हैं। अब अमरीकी हुकूमत के ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 2010 से अब तक 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा मुस्तफीद हुए। ये प्रोग्राम पाकिस्तानी तलबा को अमरीकी जामियात में एक सेमेस्टर तक तालीम हासिल करने का मौका फराहम करता था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अपना बोझ तालीम का खुद उठाते थे, कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करके या फिर लोन लेके, और फिर उसको ज़ाहिर है वो पे ऑफ भी करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए माहिर तालीम और चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अभी जो एक्सचेंज प्रोग्राम बंद किया गया है, इसके क्या नुकसानात देखते हैं आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया या वाइका जी। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसका नुकसान ये बेसिकली जैसे अभी आप सदफ बता रही थी कि ये स्टेट रन प्रोग्राम था जिसमें एक सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तकरीबन 100 स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक सेमेस्टर वहां लगाते थे और फिर वापस आके अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके, और उस दौरान जो उनकी लर्निंग होती थी उसका नेचुरली फायदा होता था। एक्सपोजर है, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात है, नेटवर्किंग है, एक दूसरे से सीखते हैं आप। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो इम्पोर्टेंट चीज होती थी, जो अच्छे बच्चे डिलीवर कर सकते थे या जिनके अंदर पोटेंशियल होती थी, वो सिस्टम उनको पिक कर लेता था और फिर उनको वहीं पे अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती थी आगे पढ़ने की, या जब वो अपनी अंडर ग्रेजुएट मुकम्मल करते थे तो क्योंकि उनको वहां पे ऑलरेडी लिंक एस्टैब्लिश हो चुके होते थे, वो सिस्टम को समझते थे, तो आगे जो पढ़ाई पढ़ने के लिए वो फ्यूचर में जाते थे तो वो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल भी होता था। और सेम टाइम इट वॉज गुड फॉर द स्टेट ऑफ USA कि उनको भी एक उनका जो इमेज है दुनिया में, और प्लस उनके लिए जो मार्केटिंग का कंपोनेंट था कि स्टूडेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे वो आते हैं, जिसके बेस पे उनकी यूनिवर्सिटियां माशाल्लाह इतना फ्लरिश भी कर रही हैं और डिलीवर भी कर रही हैं। तो ये नेचुरली इट इज नॉट ए गुड आई शुड से एक चीज बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो कंट्रीज होती हैं इनमें अगर ट्रेड उस तरह उस लेवल की नहीं होती तो यही इसी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत इनके बायलैटरल ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। कुछ चीजें उनकी कंट्रीज में नहीं होती, जैसे कि अगर हम बहुत पहले की बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो यहाँ पे आई जी स्पाइस इन चीजों के लिए, यहाँ के सिल्क के लिए, यहाँ ऐसी चीजें एक्वायर करने के लिए, तो यहाँ की लेबर भी इन्होंने उसको एम्प्लॉय किया यहाँ पर। लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम बंद कर देंगे तो अमेरिका को फायदा होगा, नुकसान होगा, और क्यों किया उन्होंने ये फैसला? मेरा ख्याल है कि अमेरिका की इमेज को इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि जो नेचुरली दुनिया में अमेरिका के बारे में डिफरेंट परसेप्शंस हैं, लेकिन ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट या उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कर रहे थे, उनका बहुत फायदा हो रहा था अमेरिका की इमेज बिल्डिंग में। और उनकी कल्चर जो हार्मनी है दूसरी कंट्रीज के साथ, जो दूसरी कंट्री, जैसे आपने सही फरमाया कि अगर जिसका टैरिफ ज्यादा नहीं है तो वो किस तरह इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, क्या आपस में इस जो जिसे कहना चाहिए ना कि सॉफ्ट इंटरवेंशन जो विद इन डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट रीजन जो है, उसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज बड़ी सूदमंद भी होती थी। और जैसे देखें अमेरिका के जो एज है वो उनकी स्ट्रांग एकेडमिक सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च है, और वो रिसर्च खाली अमेरिकन पे डिपेंड नहीं कर रही। उसके अंदर जो दुनिया जहां से वो ब्रेन उठाते हैं, अच्छे यंग बच्चियों को और सीनियर लोगों को लेके जाते हैं, वो डाइवर्सिफाई जो उनके ह्यूमन रिसोर्स है, वो
रिसर्चर हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो उनको कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में इतनी बड़ी आज तक वो सुपर पावर के तौर पे काम करते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला उनको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा आएगा बनिस्बत उनको को फायदा होने। डॉक्टर साहब, अगर ये फैसला रिव्यू नहीं होता, इसको दोबारा से कंसिडर नहीं किया जाता, अब यूएस ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम तो खत्म हो गया, अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं? कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, कौन से ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं जो अवेल कर सकते हैं? कोई मेजर इशू नहीं होगा ये नेचुरली। क्या देखें, इस वक्त भी दुनिया में जो यूनिवर्सिटियां टॉप पे जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन हैं दुनिया में और कंट्रीज में भी हैं, लेकिन बेस्ट हायर एजुकेशन जो है नो डाउट के यूएस की इदारों के अंदर है, और जहां से लोगों ने हमने भी वहीं से पढ़ा है, बहुत से लोगों ने लाखों तादाद में लोग दुनिया से जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं वहां पे। लेकिन ये जो बच्चे जाते हैं ये तो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए जाते थे, जस्ट टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, सेम टाइम हैव कनेक्शन विद दोज वहां पे डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ, वहां पे यूनिवर्सिटीज को समझना एक्सपोजर के लिए। लेकिन ये जो बच्चे अगर आगे से नहीं होंगे तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई कमी नहीं है, और बड़े ऑप्शंस हैं लोग। देखिए दुनिया में और बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, दो मुल्क हैं वो ऑप्शन दे रहे हैं। कनाडा ने ऑप्शन बढ़ाई है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए चीजें बढ़ाई हैं। यूके में है हमारी पाक यूके नॉलेज कॉलेज गेटवे के तहत एक प्रोग्राम है, उसके जरिए है, जर्मनी के साथ है, फ्रांस के साथ है, चाइना के साथ है, एंड यू नेम इट। सारे मुल्क जो है, हंगरी जैसा मुल्क छोटा सा 10 मिलियन के करीब लोग हैं, वो हमें 400 स्कॉलरशिप देते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा ठीक है, हमारी यूथ को एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बच्चे एक्साइटेड होते थे छोटी एज में जाके जब देखते थे उन यूनिवर्सिटीज को, और उनके अंदर वो ज्यादा एनर्जी बिल्ड होती थी कि हम इस तरफ आएंगे, ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा सेटबैक होगा, लेकिन जनरली इतना इम्पैक्ट मेरा ख्याल है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि हमने ये भी सुना कि वो स्टूडेंट्स खास तौर पर जिन्होंने फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट किया, उनके वीजे मंसूख किए गए, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, ये तो एक तरह की प्रोसिक्यूशन उनके साथ की गई है, प्रोसिक्यूशन की गई है। नहीं, ये जो हमारे इस जो बच्चे उन्होंने एकदम निकाले हैं ना 500, वो अलग चीज है। उसमें पाकिस्तानी को इतने नहीं है, डिफरेंट र्यूमर्स आ रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन से बच्चे हैं। 3, 4 या 5 पाकिस्तानी भी सुना उनका नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास फर्म इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। हम अप्रोच कर रहे हैं, डिफरेंट जो हमारे लिंक्स हैं वहां पे, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है, हमारी एम्बेसी है, बाकी लोगों से। ये जनरली दूसरे लोग हैं जिन्होंने उस पर किया था, वो हो रहा है। ये सेपरेट प्रोग्राम इटसेल्फ उन्होंने बंद कर दिया दुनिया में, तो उसमें पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा, जिसमें हमारे 100 स्टूडेंट जाते थे। अभी रिसेंटली भी एक बैच को 1.5 माह पहले गया है, आई नो दैट, और उसमें भी 100 बच्चे गए हैं तकरीबन अंडर ग्रेजुएट के, डिफरेंट लेवल पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और वापस आके उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियों को ज्वाइन करना है। उनका कोई लॉस इतना बड़ा नहीं होने लगा। ये सिर्फ यह है कि अपॉर्चुनिटी है, उनको एक आपने होप दिलाई है। तो फ्यूचर में लोग तैयारियां कर रहे थे, उसके एग्जाम्स होते हैं उनके, उसके लिए कि हम भी अपॉर्चुनिटी लेंगे। एक अच्छी वो आपको एक प्राइड फील करते थे यंग लोग कि हमें ये चांस मिला है कि हम उस लेवल पे यूएस में जाके लर्निंग करेंगे एक सेमेस्टर के लिए। वो सेटबैक का होगा, लेकिन वैसे अल्लाह का करम है, ऐसी कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सो मच डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ थे। भाई दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं ऐसे जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने मुल्क में तालीमी इदारे इतने स्ट्रांग बनाएं, अपना तालीमी स्टैंडर्ड इतना ऊपर लेकर जाएं कि फिर आपको किसी और मुल्क में जाकर आला तालीम के लिए जाएं जरूर, लेकिन जाहिर है अपने मुल्क में ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होने चाहिए। बिल्कुल ऐसी, जहाँ पे आपने अपने मुल्क की बात की वहाँ पर आपको एक बड़ी अच्छी और खुशाइंद में आप अपडेट देता हूँ, खबर सुनाता हूँ। वो ये है कि मौजूदा दौर में जहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के हवाले से बड़े परेशान नज़र आते हैं और सेविंग्स करते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, और हर वालिदैन की कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, वहाँ पर तालीमी एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ गए हैं। अब हुआ क्या कि सुरजानी टाउन जैसे छोटे से इलाके में, कराची का ये इलाका है, यहाँ पर एक ऐसा स्कूल कायम किया गया जो बच्चों को 1 रुपये माहाना फीस के अंदर तालीम देता है। 1 रुपए, 1 रुपी ओनली। एक और 0 लगा ले, 100 नहीं, 1 रुपए में सिर्फ। हाँ जी, अब ये कैसे दी जाती है उनको तालीम, ये स्कूल कैसा है, बच्चे कितने यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुनफरिद स्कूल की मुनफरिद तालीम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 This answer is 9.
کیا ہماری زندگی میں 1 روپے کی کوئی اہمیت ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں 1 روپے سے کئی بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ کراچی میں سرجانی ٹاؤن کے پسماندہ علاقے خدا کی بستی میں ایک ایسا اسکول بھی ہے جہاں صرف 1 روپے ماہانہ میں نرسری سے 8ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم گھر سے الفاظ معنے اور ریسرچ ورک بھی کرتے ہیں، چیپٹر کو سمجھاتی ہیں ٹیچر، اور کمپیوٹر وغیرہ بھی 2 سال سے پڑھ رہی ہوں۔ بہت اچھا اسکول ہے، پڑھائی بھی بہت اچھی ہے۔ اسکول پرنسپل نے بتایا کہ 3 حصوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تاکہ بچے علم کے ساتھ ہنر بھی حاصل کریں۔ ہمارے اسکول کا جو بیس کرتا ہے موٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ، تبھی آپ ایک بڑے انسان بن سکتے ہیں۔ علم کی شمع جلاتے ہی بچے اپنے روشن مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک اسکول ہی نہیں بلکہ تربیتی مرکز ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی شخصیت کو بھی نکھارا جاتا ہے۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی یہ کاوش ہے، اور اس طرح بچوں کو اسکول آنے کی طرف کہتے ہیں نا آپ راغب کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو بھائی گورنر سندھ کامران ٹسوری بہت کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، تو IT کورس کرنے والے طلبہ کو اب جامعہ کراچی کا امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا۔ ترجمان جامعہ کراچی کے مطابق سرٹیفکیٹ کے لیے کچھ لازمی شرائط پورے کرنے ہوں گی۔ امیدوار کی تعلیم کم از کم انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے۔ سو اب صرف ٹیسٹ پاس کرنے والا امیدوار ہی سرٹیفکیٹ کا اہل ہوگا، یعنی کہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ IT کورس ہو رہے تھے جو کہ گورنر ہاؤس میں کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا، لیکن اب اس کو انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ آپ کے پاس اب جامعہ کراچی کا بھی آپ نے امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا۔ ایسی ہے، اب ایک کرائیٹیریا بلڈ کر دیا گیا ہے اور انٹر سے کم تعلیم کے حامل امیدوار کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق جامعہ کراچی اور گورنر ہاؤس کے درمیان سرٹیفکیٹ سے متعلق معاہدہ طے پایا ہے، لیکن اس معاہدے پر عمل نہیں ہوا ابھی تک۔ اس سے پہلے ترجمان گورنر ہاؤس نے یہ بھی بتایا تھا کہ گورنر انیشیٹو کے تحت IT کورسز کا سرٹیفکیٹ کراچی یونیورسٹی کا ملے گا۔ اس متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ چلیں جی، یہ اچھا ہو جائے گا۔ اور اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں جی جو سرٹیفکیٹ ہولڈر ہوتے ہیں ان کو سیریس نہیں لیا جاتا، اب یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ اور اچھی بات ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی سے جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ ڈیجیٹل ایرا ہے، اب ہم IT اور AI کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ڈفرینٹ کورسز کرتے ہیں تو آپ کچھ سیکھ پاتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک جو روایتی ایجوکیشن ہے اس کا وہ ابھی تک حصہ نہیں ہے، اس میں تبدیلی لانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو بچے ان کورسز کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک اینڈ شامل کر لیتے ہیں کچھ اہم اپڈیٹس۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے۔ 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ بحال رکھا، تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی ہے۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی عابد۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اسے ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی، اور عدالت نے اسی حوالے سے جو 1 رکنی جو بینچ کا فیصلہ ہے اسے برقرار رکھا ہے۔ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ تحریری فیصلہ بعد میں جو ہے وہ جاری کرے گا۔ شہری خاتون اشبا کامران نے یہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئین پاکستان میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کیا جو آئین کی خلاف ورزی ہے، لہذا عدالت جو ہے اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کو قلعدم قرار دے۔ اس پر عدالت نے جو ہے وہ آج اپنا فیصلہ جاری کر دیا اور اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے بھی اشبا کامران کی اس درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چلیں جی، بات کرتے ہیں PIA کی، اور PIA پاکستان کی وہ ایئر لائن تھی ایک زمانے میں جب دنیا بھر میں کہتے ہیں نا ہمارا بڑا اچھا مقام تھا، اور جو آج دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن ہے اس کو بھی آگے بڑھانے میں پاکستان ایئر لائن نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن پھر جس طریقے سے خسارہ شروع ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایشوز ہونا شروع ہو گیا، PIA کی وہ گلوری نہیں رہی۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے تو یورپ میں پروازیں بحال ہوئی PIA کی، پھر قومی ایئر لائن نے 21 سال بعد
پہلی بار منافع حاصل کیا ہے. اور وزیر ہوابازی خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ پی آئی اے نے سال 2024 میں 26 ارب روپے خالص منافع اور 9 ارب روپے آپریشنل منافع حاصل کیا ہے، جبکہ آپریٹنگ مارجن 12% رہا، جو کسی بھی بہترین ایئر لائن کے ہم پلہ ہے. اب یہ کیسے ہوا، کیا اصلاحات کی گئیں؟ اور لاسٹ ایئر تک تو ہم دیکھ رہے تھے پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی، بڈنگ پہ جو ہم نے صورتحال دیکھی تھی بہت کم بڈ لگی تھی. اب بتایا جا رہا ہے قومی ایئر لائن نے آخری بار منافع سال 2003 میں حاصل کیا تھا. بٹ اٹس گڈ. اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان، ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں. تو بتائیے گا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. عبداللہ حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پیش رفت کو؟ ایک بڑی اہم سنگ میل عبور کیا ہے پی آئی اے نے. جی بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دا شو. اٹ از آلویز اے پلیزر ٹو بی آن ARY. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ایک بہت جامع اصلاحاتی منصوبہ تھا جو کہ پی آئی کے اندر گزشتہ 2 سے 3 سال کے اندر رائج تھا یا نافذ کیا گیا تھا. اس کے اندر ملٹیپل ایسپیکٹ تھے، ملٹیپل فیکٹرز تھے، جس کے اندر ورک فورس ریشنلائزیشن تھی. ہم نے کوئی 30% اپنی ورک فورس کم کی. کاسٹ ریشنلائزیشن تھی کہ جی کاسٹ کے کمپوننٹس، ایک ایک چیز جہاں پہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے، جو آپ کے اخراجات میں آتا ہے، ان کو دیکھ کے اس کے اندر سے اس کا جو اس کو ایفیشینٹلی مینج کرنا. آن ٹاپ آف دیٹ جو روٹ آپٹیمائزیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیٹیبل روٹس کے اوپر کیپٹلائز کرنا، اور جو لاس میکنگ روٹس ہیں یا جو روٹ اتنے زیادہ اچھا پرفارم نہیں کرتے وہاں سے اپنی کیپیسٹی وڈرا کرنا، اور اس کے علاوہ فائنینشیل ڈسپلن ڈالنا. یہ تمام بنیادی ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ پرفارمنس ممکن ہوئی. اچھا، مختلف ایشوز رہے پی آئی اے کے ساتھ. کئی روٹس بھی پہلے بند تھے، پھر یورپ پہ پروازیں نہیں جاتی تھی، یہ تمام تر پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو منافع ہوا ہے اس میں اس کا حصہ بھی ہے؟ دیکھیں obviously جو یورپ اور برطانیہ کا روٹ تھا وہ پی آئی کے لیے بہت پروڈکٹیو سیکٹر تھا. جب 2020 کے اندر روٹ بند ہوا تو اس ٹائم پہ پی آئی اپنے کل ریونیو کا تقریباً 37% جو حصہ ہے وہ ان 2 روٹ سے جنریٹ کرتا تھا. تو obviously اس کا بہت امپیکٹ آیا. اور اگر اس حساب سے اس ٹائم پہ یہ 40-42 ارب روپے کے روٹ تھے، تو اگر آپ آج کل کے نمبر کے حساب سے دیکھیں تو شاید وہ 70-80 ارب روپے کے روٹس بنتے. تو نیچرلی اس کا امپیکٹ آیا جو پی آئی کی پرفارمنس تھی اس کے اوپر. لیکن پی آئی نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور وہاں پہ جو روٹ بند ہوئے اس کی وجہ سے پی آئی نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھرا، اور جو کیپیسٹی وہاں سے بچی وہ آپ نے پروڈکٹیو سیکٹرز کے اوپر آپ نے ڈپلوائے کی. اچھا، کوئی شک نہیں کہ پی آئی کا خسارہ دیکھ کر پاکستانیوں کا دل بہت دکھتا تھا. یہ جو بھی آپ نے کریکشنز بتائیں، یہ اصلاحات پہلے کیوں نہیں کی جا سکیں؟ دیکھیں، اصلاحات کی جانا یا اصلاحات کا ذکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصلاحات کے اندر بہت سارے ٹف ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. اور obviously وہ ٹف ڈیسیجنز جو ہیں وہ بہت عرصہ آپ یا جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس کو ڈیفر کرتے رہے یا ان کے اوپر وہ فیصلہ ٹائم سے نہیں لے سکے. جب ایک پرنسپلی ڈیسیجن ہو گیا کہ پی آئی کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور پی آئی کی پرائیویٹائزیشن سے متعلق اقدامات لیے گئے، تو اس کے اندر گورنمنٹ کی ایک ول پاور نظر آئی. اس ول پاور کے اندر کی وجہ سے ایک انیشیٹو ہوا کہ جس کے اندر وہ جو قرضوں کا حجم تھا وہ پی آئی کی کتابوں سے فائنلی ڈیسیجن لے کے موو کر دیا گیا. اور پلس جو اصلاحاتی منصوبہ تھا، جو ریفارمز کا پورا پروسیس تھا، ان پروسیس کے اوپر پھر مضبوطی سے کھڑے رہے تمام حلقے، جو تمام اسٹیک ہولڈرز میں کہہ سکتا ہوں، چاہے وہ انتظامیہ تھی یا چاہے اس کی بیک کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان تھی. تو جب وہ ایک ول پاور کے ساتھ ایک اسٹیڈ فاسٹ طریقے سے اپنی جگہ کے اوپر رہے، تو آبویسلی اس کے رزلٹ آنے شروع ہوئے. اور یہ بات جو ہے، یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ. اچھا، ہم صرف آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، یہ جو 2 دہائیوں سے یا اس سے بھی زیادہ کی ہم بات کریں، خسارے میں رہی پی آئی اے، نقصان میں رہی، پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہوئی، آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں؟ ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ پی آئی میں ضرورت سے زیادہ ملازمین بھرتی تھے، میرٹ پر بھرتی نہیں تھے، بوجھ تھے وہ پی آئی اے پر. تو کیا وہ ساری چیزوں کو بھی دیکھا گیا، ان کو بھی کیٹر کیا گیا ہے؟ اگین بڑا اچھا سوال. اور یہ سوال ہم سے بہت ساری جگہوں کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ کہ ایک نجی محفل ہو یا آپ کسی بھی جگہ کے اوپر ہو کہ جی پی آئی کی فلائٹ تو ہمیشہ فل ہوتی ہے، تو پی آئی کو ریونیو یا محصولات کیوں نہیں ملتے؟
دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ٹھیک ہے پی آئی کا ایک لائل کسٹمر بیس ہے جو کہ پی آئی سے سفر کرنا چاہتا ہے اور پی آئی سے سفر کرنے کو وہ ترجیح دیتا ہے، اور یہ 50 لاکھ لوگ ہیں جو کہ پی آئی کو فرسٹ چوائس کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پی آئی کو اپنے آپریشنز کو ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت تھی. جہاز بھلے فل ہو، اگر آپ نے جو کاسٹ اسٹرکچر ہے آپ کا اس طرح کا ہے کہ وہ باقیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ بڑا ہے، یا آپ کو کاسٹ کسی بھی آپریشن کی بہت زیادہ پڑتی ہے جو کہ ٹکٹ کی پرائس سے وہ پورا نہیں ہو پاتا، تو نیچرلی آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرے گی. اچھا عبداللہ صاحب، اب سنس پی آئی نے اتنا بڑا منافع اچیو کیا ہے، یہ بتائے گا کہ اس منافع میں زیادہ کنٹریبیوشن کس کی تھی، انٹرنیشنل روٹس کی یا پھر ڈومیسٹک روٹس کی؟ دیکھیں پی آئی اے کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے اس کے اندر ڈومیسٹک کا میرے خیال 20 سے 22% کا حصہ ہے. پی آئی زیادہ تر پرائمرلی انٹرنیشنل روٹس کو سرو کرتا ہے، اور پی آئی کا جو زیادہ بڑا نیٹ ورک ہے وہ انٹرنیشنل سیکٹر ہے. تو 20 سے 22% حصہ تو ڈومیسٹک سیکٹر سے آئے گا، لیکن جو میجورٹی حصہ ہے وہ باقی آپ کے انٹرنیشنل سیکٹر سے آئے گا، چاہے وہ گلف یا KSA ہو، چاہے وہ فار ایسٹ ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو. اور اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی اس کا حصہ جو ہے وہ یورپ اور برطانیہ سے آئے گا. تھینک یو سو مچ عبداللہ حفیظ، ہمارے ساتھ ترجمان پی آئی اے. اب ہم امید کرتے ہیں جی یہ منافع میں رہے اور اصلاحات مزید ہوں، تاکہ جی 1 سال کا آگے جا کر ہم کئی سالوں تک جی یہ پی آئی اے ہماری منافع ہمیں دیتی رہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی، یہاں پر وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ 9:03 پہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.